اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بہترین سسرال کی خصوصیات کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی. اس سے پہلے بہترین بیوی کی خصوصیات اور اس کے بعد بہترین شوہر کی خصوصیات کے حوالے سے گفتگو اپنے ختام کو پہنچ چکی ہے. لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں خاندان فقط بیوی اور شوہر سے مل کر نہیں بنتا، بلکہ بیوی اور شوہر کے ساتھ کچھ اور افراد بھی ہوتے ہیں جو اس خاندان کا حصہ ہوتے ہیں، اور من حیث المجموعی بیوی، شوہر اور خاندان کے کچھ افراد مل کر ایک سسرال تشکیل دیتے ہیں. اگر سسرال میں موجود شخصیات بہترین صفات کی مالک ہوں گی تو یقیناً گھر ایک جنت بن جائے گا، اور سسرال میں موجود شخصیات برے کردار کے حامل ہوں گی اور ان میں خامیاں یا کوتاہیاں ہوں گی تو یقیناً وہ گھر ایک دوزخ سے کم نہ ہوگا. جہاں بیوی اور شوہر کو اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے حوالے سے بہت محتاط رویہ اختیار کرنا ہے تاکہ ان کی زندگی پرسکون گزر سکے، وہاں پہ سسرالیوں کا بھی جسے کہتے ہیں کہ کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان دونوں کے بیچ کسی رخنے کا سبب بننے کی بجائے ان کی زندگی میں ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کا سبب بنے. چنانچہ آج ہم گفتگو کریں گے شوہر کے حوالے سے کہ وہ کس طرح اپنے سسرال، اپنے گھر کو یعنی لڑکی کے سسرال کو ایک بہترین خاندان میں تبدیل کر سکتا ہے. لڑکی کے حوالے سے گفتگو ہوگی، یعنی ایک بہو، عورت ایک بطور بہو کسی گھر میں کس طرح سکون کا سبب بن سکتی ہے. اس کے بعد وہ افراد جو اس گھر میں موجود ہیں، مثلا سسر، ساس، نند اور دیور اور دیورانی، یہ وہ کمپوننٹس ہیں، یہ وہ اجزاء ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے مل کر جو ہے وہ ایک ڈش تیار ہوگی. وہ ڈش جو ہے وہ لذیذ ہوگی یا زقوم کا پھل ثابت ہوگی. اس کا فیصلہ آپ لوگ بخوبی کر سکتے ہیں یا وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ان مراحل سے گزر رہے ہیں، چاہے آپ کی تجربات مثبت ہوں یا منفی ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں. بہرحال یہاں ہمیں انشاءاللہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ایک اچھے سسرال میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے، اور ہم بطور بیوی، بطور دیور، بطور سسر، بطور ساس کس طرح اس خاندان میں اپنا اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، چند مقدماتی نکات کہ جس سے اس گفتگو کو سمجھنے میں مدد ملے گی. مقدمہ اول، خاندان کی اہمیت کے حوالے سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی، اور اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو اور ہو جائے تاکہ خاندان کی اہمیت کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو. دیکھیے، اگر خاندان کے حوالے سے ہم بات کریں دنیا کے مختلف مذاہب، دنیا کے مختلف خطوں میں رہنے والے افراد کی، کہ وہ خاندان کو کیسے دیکھتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے عیسائیت میں یہ بات نظر آئے گی کہ خاندان کو دیکھتے ہی نہیں ہے. یعنی عیسائیت خاندان کی نفی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. عیسائیت میں جو رول ماڈلز ہیں، جو رہنما ہیں، وہ راہب اور راہبہ ہوا کرتے ہیں، اور راہب حضرت مسیح علیہ السلام کے نمائندے ہیں اور راہبہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بیویاں. لیکن چونکہ یہ لوگ شادی نہیں کرتے، چنانچہ عام لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ یہ کنفیوژن رہتا ہے کہ اگر میں متقی پرہیزگار بننا چاہوں تو مجھے راہب یا راہبہ بننا ہے، اور ایک مرتبہ آپ کی شادی ہو گئی تو سمجھ لیجئے آپ کبھی راہب اور راہبہ نہیں بن سکتے. لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فطرت ایک اسپرنگ کی طرح ہوتی ہے، جتنا زور سے آپ اس اسپرنگ کو دبائیں گے، اس فطرت کو دبائیں گے، اتنی ہی قوت سے رد عمل کا اظہار ہوگا اور اسپرنگ اپنی جگہ پر آنے کی کوشش کرے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو مغرب میں بے راہ روی، گمراہی، فحاشی اور یعنی کا جو سیلاب ہے وہ فقط اور فقط اسی، یا جسے کہتے ہیں کہ زیادہ تر اسی راہب اور راہبہ کے تصور سے پیدا ہوا ہے. یعنی لوگوں کو اتنا مشکل بنا کے دیا گیا دین کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس دین پہ عمل نہیں کر سکتے، چنانچہ ہم مکمل طور پہ اس سے بیزاری کا اظہار کرتے اور انہیں تبرہ کا علنیٰ اظہار کیا.
اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح مغرب میں 200 سال پہلے کلیسا اور سیاست کو الگ کر دیا گیا، اور یہی سازش جب اسلام کے ساتھ ہو رہی ہے کہ اسلام اور سیاست کو الگ کیا جائے، کیونکہ مذہب جو ہے اس ماحول میں، اس معاشرے میں، اس دنیا میں نہیں چل سکتا، تو معذرت کے ساتھ اور مذاہب تو نہیں چل سکتے، لیکن اسلام چل سکتا ہے، کیونکہ اسلام ایک شدت پسندی کا مذہب نہیں ہے بلکہ عین میانہ روی کا مذہب ہے۔ دین اسلام میں اگر کوئی رہنما ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے ہی جیسے لوگ بنے، وہ ایک عام آدمی نظر آتا ہے اور ایک عام آدمی رہنما نظر آتا ہے۔ جب لوگ مدینہ آیا کرتے تھے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ رسول کو دیکھا کرتے تھے تو وہ پہچان نہیں پایا کرتے تھے، تمیز نہیں کیا کر سکتے تھے کہ اس میں رسول کون ہے اور اس کے اصحاب کون سے ہیں، اور باقاعدہ یہ الزام لگایا کرتے تھے کفار یا اس زمانے کے لوگ، یہ کیسا رسول ہے، یہ تو ہمارے جیسا ہے، ہمارے جیسا بازار میں گھومتا ہے، کھاتا پیتا ہے، شادیاں کرتا ہے، عام لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو کہا گیا رسول ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارا رول ماڈل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو ایک عام انسان ہو اس طرح عام انسان کی حوصلہ افزائی ہو کہ میں بھی اس جیسا بن سکتا ہوں، مجھے بھی اس کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے ایک خاندان دیکھا یونانیوں کا کہ جس میں 12 سال کے بعد بچے کو، لڑکے کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے تاکہ وہ زمانے کی صعوبتوں، مشکلات اور مصائب و آلام کا مقابلہ کرے اور ایک تنومند، ایک خود مختار، ایک طاقتور شخص کے طور پہ ابھرے، اور اس کے بعد اس کو بطور سپاہی، بطور جنگجو انسان کے قبول کیا جائے اور وہ لوگوں کا ہیرو قرار پائے۔ یہ بھی ایک شدت پسندی ہے، کسی حد تک خاندان کی نفی کے حوالے سے عیسائیت سے بہتر، لیکن پھر بھی بچوں کو اس طرح 12 سال کی عمر میں نکال دیا جانا یہ عقل کے عین مخالفت میں ہے۔ پھر مغربیت کا ایک ہم جداگانہ خاندانی نظام دیکھتے ہیں جس میں امریکہ اور یورپ کے لوگ شامل ہیں، کہ جس میں ماں باپ اور 18 سال سے اوپر کے بچوں کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ ماں باپ یعنی بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہومز بھیج دیا جاتا ہے، اور 18 سال سے زیادہ عمر کے لڑکوں کو کہا جاتا ہے کہ تم میچور ہو گئے ہو، بڑے ہو گئے ہو، اور یو آر میچور انف ٹو لیو یور لائف انڈیپینڈنٹلی، اب تمہیں اپنی زندگی انڈیپینڈنٹلی گزارنی ہے۔ اس وقت امریکہ یورپ میں یہ حال ہے کہ اگر کوئی بچہ 18 سال کے بعد اپنے گھر میں رہے تو اس کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تم کیا ابھی تک بچے ہو جو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہو، تم اکیلے یا تنہا زندگی یا جسے کہتے ہیں کہ بغیر ماں باپ کی زندگی کیوں نہیں گزار سکتے؟ تو چنانچہ 18 سال کے بعد والدین خود بچوں کو نکال دیتے ہیں، اور اگر نہ نکالیں تو بڑے ہو کر بچے والدین کو نکال دیتے ہیں۔ تو وہاں امریکہ اور یورپ میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی اور ان کے وہ بچے جو 18 سال اور کچھ جگہوں پہ 12 سال سے کم عمر ہیں، اس کے بعد بچوں کو آزادی ہوتی ہے، وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی لائف گزارے۔ یہ بھی ہمارے نزدیک وہ خاندان نہیں ہے جس کی طلب اسلام یا عقل کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب شدت پسندی کا نارتھ پول اور ساؤتھ پول والا معاملہ ہے کہ جس میں ہندوانہ مشترکہ خاندان ہمیں نظر آتا ہے، جس میں کئی بھائی اور ان کی اولادیں ایک ہی چھت تلے ایک ہی گھر میں نظر آتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک بوری بازار والا سما ہو جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک ہی چھت تلے اور پتہ نہیں چلتا کہ کون کس کی اولاد ہے اور کون کیا کام کر رہا ہے، کس کے کیا حقوق ہیں، کس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اس کا نگیٹو امپیکٹ کیا پڑتا ہے کہ جو بہت زیادہ کمانے والا ہے وہ شہنشاہ، وہ بادشاہ، وہ رئیس، وہ خلیفہ بن جاتا ہے، اور جو بیچارہ کمزور و ناتواں ہے اور کم کمانے والا ہے وہ سست اور کاہل بن جاتا ہے کہ جب ایک کمانے والا موجود ہے اور اس سے ہم قرض لے سکتے ہیں، آرام و آسائش طلب کر سکتے ہیں، تو پھر کیوں ہم جو ہے زیادہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں۔ اور پھر یہاں سے یہ بات بھی شروع ہو جاتی ہے کہ جب کزنس ایک دوسرے کے ساتھ اتنا زیادہ ملے جلے اور بہت زیادہ ایکسپوجر ہو تو ان میں وہ حجاب نہیں رہتا اور وہ اپنے آپ کو آپس میں بہن بھائی سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی لیے ہندوؤں کے خاندان میں کزنس کے درمیان شادی کا رواج نہیں ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے بھی کسی حد تک یہ اثر لیا، اور ایک زمانے میں اور ابھی بھی کئی جگہوں پر کزنس کے درمیان شادی نہیں ہوتی اور وہ اپنے آپ کو بالکل بھائی بہن سمجھ رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے، بھائی بہن سمجھنا چاہیے، بلکہ ہر مومن اور مومنہ آپس میں بہن بھائی ہیں، لیکن محرم اور نامحرم کے رشتے اسلام نے معین کر دیے ہیں۔ کزنس ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں نامحرم ہے، ان کے درمیان شادی ہو سکتی ہے۔ تو ہندو خاندان نے بالکل ایک دوسری جست لگائی، دوسری طرف پینڈولم کی طرح چلا گیا، اور اس میں بہت سارے لوگ شامل ہو گئے ایک ہی چھت تلے۔ اور یہ جو آپ ٹی وی پہ جو ساس بہو کے ڈرامے دیکھتے ہیں، اور لوگ یہ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ بھئی اتنی زیادہ سازشیں کیوں ہوتی ہیں انڈیا میں،
یا وہاں کے خاندان میں. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے, اگر آپ میں سے کسی نے انڈین ڈرامے دیکھے ہوں تو اس میں وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک ہی چھت تلے ایک ہی گھر میں کئی خاندان کئی یونٹس بس رہے ہوتے ہیں, 2 3 4 5 بھائیوں کی اولادیں, پھر ان کی اولادیں. تو ایک عجیب کھچڑی سی پک رہی ہوتی ہے اور لوگوں کو اپنی اپنی حیثیت, مرتبے اور منزلت کا تعین کرنے میں کافی مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے کہ میرا حق کیا ہے یا میری ذمہ داری کیا ہے, یا تمہارا حق کیا ہے اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے. تو ہندو ڈرامے اب سیاسی ڈراموں کی شکل اختیار کر گئے ہیں, اور اس کی واحد یا کسی حد تک بڑی وجہ ان کے ہاں جو ملٹی یونٹ سسٹم ہے وہ اس کی وجہ ہے کہ جس میں کئی خاندان کو جسے کہتے ہیں کہ ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے, اور تمام ڈراموں میں جو ہے وہ مختلف قسم کی سازشیں, مختلف قسم کے جھگڑے, اور اس میں جو ولن کا کردار جو ادا کرتی ہے وہ ساس ادا کرتی ہے. تو بیچارے جو ہے وہ تمام برائیوں کا ملبہ جو ہے بیچاری ساس پہ پڑتا ہے. اب آئیے ان تمام شدت پسندانہ نظریے کے حامل خاندانوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اسلام ایک خاندان کو کس طرح پیش کرتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ شوہر, بیوی, شوہر کے ماں باپ اور اس کے بچے یعنی آپ کے بچے, تو یہ 5 افراد ہیں, 5 یونٹس, یہ کہتے ہیں 5 کمپوننٹس, 5 اجزاء پہ مشتمل اسلامی خاندان ہے. میاں بیوی, ماں باپ اور اولاد, 5. اور اس میں یاد رکھیے کہ بہت ضروری ہے کہ ماں باپ آپ کے ساتھ ہوں. الشیخ و اسرت ہی کان النبی و امت ہی. بزرگ گھر میں بالکل ایسا ہی ہے جیسے نبی اپنی امت میں. جو لوگ مغرب کی تقلید کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں, ان کو اولڈ ہومز بھیج دیا جائے یا ان کو الگ کر دیا, نہایت غلط ہے. ماں باپ کو کسی نہ کسی بیٹے کے ساتھ رہنا چاہیے, اور وہ اس خاندان کا, اس سسرال کا لازمی جز ہے. اس نظریے کی تصدیق ہمیں اپنے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں اپنے مال صرف کرنے کی 24 صورتیں ہیں. اگر کوئی شخص اپنے مال کو خرچ کرنا چاہتا ہے تو 24 جگہوں پہ خرچ کر سکتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ بس وہ 5 صورتیں جن میں صرف کرنا واجب ہے. نمبر 1 اپنی اولاد پر, نمبر 2 ماں اور باپ پر, 3 اور 4 2 اور 3 4 اپنی زوجہ پر, 5 اپنے غلام پر یعنی اپنے نوکر پہ. تو آپ دیکھ لیجئے ایک اسلامی یونٹ کس پر مشتمل ہے, میاں بیوی, ان کے بچے اور شوہر کے ماں باپ, اگر نوکر کوئی ہے, ورنہ یہ 4 کمپوننٹ, یہ 4 اجزاء. اس کے بعد کیا کریں؟ کیا ہم اپنے بہن بھائیوں کو باہر نکال دیں یا جسے کہتے ہیں تمام لوگوں کے ساتھ رکھیں؟ ایک میانہ روی کی پالیسی اپنانی ہوگی. یعنی جو بہن بھائی شادی کی عمر کو نہیں پہنچے اور اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہوئے, ان کو اپنے ساتھ رکھنا جب تک ان کی شادی کی عمریں نہیں ہو جاتی, اور جب شادی کی عمریں ہو جاتی ہیں تو ان کی شادی کر دینی ہے, اور وہ کوشش کرنی ہے کہ ان کے لیے ایک گھر الگ ہو, ایک الگ سیٹ اپ ہو. کم از کم اگر ایسی صورتحال نہیں بنتی ہے, مثلاً فرض کر لیں آپ کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ بہت کم کماتا ہے, یا 2 بھائی ہیں, ایک بھائی زیادہ کماتا ہے, ایک بھائی بہت کم کماتا ہے, اتنا کم کماتا ہے کہ وہ اپنا سیٹ اپ نہیں بنا سکتا, تو اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے جو زیادہ کماتا ہے وہ اپنا الگ گھر لے لے اور اپنے الگ گھر میں شفٹ ہو جائے, یا یہ ہو سکتا ہے کہ اسی گھر کو 2 یونٹ یا 3 یونٹ میں تبدیل کر دیا جائے. جتنے بھائی شادی شدہ ہوں ان کے حساب سے ان کے کچن, ان کے ڈرائنگ روم, ان کی انٹرنس الگ ہو, تاکہ جو شخص شادی کر چکا ہو اس کی ایک اپنی الگ ریاست ہو, الگ کنگڈم ہو, اور الگ حکمرانی کے طور پہ اس کے پاس ایک ایریا ہو جس میں اس کے اصول, اس کی پسند اور ناپسند چلتی ہو. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہی ہوگا کہ ایک نیام میں 2 بلکہ کئی تلواریں ہوں گی, اور وہاں پہ لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں گے. اس بات کی تصدیق کہ شادی کے بعد لوگوں کو الگ ہو جانا چاہیے ماں باپ کے ساتھ. یہ ماں باپ کو آپ کو مائنس نہیں کرنا ہے, ماں باپ کو ساتھ لے کے جانا ہے. اور ماں باپ کس کے ساتھ رہیں؟ اس کا سمپل سا فارمولہ ہے, جس بیٹے کے ساتھ ماں باپ رہنا چاہیں, جس بیٹے کے ساتھ ماں باپ کی سب سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہو. لیکن وہ لوگ جو ماں باپ کے ساتھ نہ رہیں, ان کی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ماں باپ کو بالکل چھوڑ دیں. وہ اپنے ماں باپ کو ماہانہ خرچہ بھی بھیجیں گے, وہ اپنے ماں باپ سے وقتاً فوقتاً بھی ملیں گے, وہ اپنے ماں باپ کی عیادت, جسے کہتے ہیں عیادت اور جسے کہتے ہیں مزاج پرسی کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ ملے جلیں گے, اور خوشی اور غم میں ان کا ہاتھ بٹائیں گے. مولا فرماتے ہیں کہ رشتہ دار بہتر ہے الگ رہیں مگر ملتے جلتے رہیں. بالکل سمپل سا ایک اسٹریٹ فارورڈ
فارمولا ہے کہ رشتہ داروں کو الگ رہنا چاہیے, ایک ہی گھر میں نہیں رہنا چاہیے, ہاں ملتے جلتے رہنا چاہیے. الگ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قطع رحمی کر لیں. ہمارے یہاں اگر بیٹا جو ہے شادی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں الگ رہوں گا, تو فوراً جسے کہتے ہیں تلواریں نیام سے نکل آتی ہیں کہ تم نے ایسا کہا کیوں, تم الگ کیوں ہو رہے ہو. اور ایسی کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو لوگ شادی کر کے الگ ہوئے ان کے تعلقات اپنے ماں باپ سے اور اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ اچھی ہیں بنسبت ان بھائیوں کے جو شادی کر کے ساتھ رہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑے کا سبب بنے. تو اگر ساتھ رہیں کہ لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں گے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا یونٹ یعنی بیوی بچے اور اگر ماں باپ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ان کو لے کے الگ ہو جائے, لڑائی جھگڑا کر کے نہیں, بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ معاملہ فہمی سے اور ہنستے بولتے, تاکہ آئندہ ملنے ملانے اور رشتہ داریوں کا سلسلہ جاری رہے. الگ رہنے کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ آپ لڑائی جھگڑا کر کے یا قطع رحمی کر کے الگ رہیں. اور اس کی دلیل اور اس کی مثال ہمیں مولا کی آخری ایام میں بھی ملتی ہے کہ جب وہ ایک افطاری امام حسن کے گھر, دوسری امام حسین کے گھر, تیسری عبداللہ بن جعفر طیار کے گھر کیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے جیسے مولا کی اولادیں اور اہل بیت کی اولادیں شادی کے قابل ہوتی, ان کی شادیاں ہوتی, ان کے گھروں کو الگ کر دیا جاتا اور ماں اور باپ کسی ایک کے ساتھ رہتے, یا جسے کہتے ہیں کہ باری باری لوگوں کے ہاں آتے جاتے اور کھاتے یا ان کے ساتھ کچھ وقت گزارتے. لیکن پھر یہاں پہ ایک بات ذہن میں رہے, الگ ہونے کا مطلب قطع رحمی نہیں. قطع رحمی کو اسلام میں بہت زیادہ برا مانا گیا ہے, شدید مذمت آئی ہے. روایات میں قطع رحمی کے حوالے سے کہا جاتا ہے یہ ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ جس کی سزا بہت جلد بلکہ اسی زندگی میں مل جاتی ہے. اسی طرح صلح رحمی کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر انسان کی عمر 3 سال رہ گئی ہو اور صلح رحمی کر لے تو اس کی عمر 30 سال ہو جاتی ہے. قطع رحمی کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ یہ جلد موت, رزق میں کمی اور بلاؤں کا سبب بنتی ہے. اکثر لوگ اس لیے قطع رحمی کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم بہت زیادہ بھائیوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے اور ہم جو کماتے ہیں سارا گھروں پر, ہمارے گھر والوں پہ, بہن بھائیوں پہ لٹ جاتا ہے. اکثر جو بیویاں اس طرح فیڈ کرتی ہیں اپنے شوہروں کو کہ تم الگ ہو جاؤ, اپنے بھائیوں پہ خرچ کرنے کی بجائے اپنے بچوں پہ خرچ کرو. تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کے رزق میں بھی کمی ہوئی ہے اور ایسی قطع رحمی جلد موت کا بھی سبب بنی ہے اور بلاؤں کا بھی سبب بنی ہے. So cut off fake people for real reasons, not real people for fake reasons. مقدمہ ثانی, دوسرا اہم مقدمہ, دوسری اہم بات جو اس زمن میں یاد رکھنی چاہیے شادی کے بعد اچھے سسرال کی بنیاد رکھتے ہوئے, کہ شادی کے بعد آپ کو گھر میں زیادہ فقہ نہیں چلانا ہے. حلال حرام کا پہاڑا ہر وقت نہیں پڑھنا ہے. اچھے گھر, خوش حال گھرانہ یا وہ گھر جہاں پہ سکون ہو, وہاں فقہ سے زیادہ اخلاقیات کی بانسری بجتی ہے اور وہاں پہ اخلاقیات کے جو ہیں وہ ڈھول بجتے ہیں اور اخلاقیات کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. اور اخلاقیات کا بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان اپنے کم حق اور زیادہ فرائض پہ راضی ہو جائے. اگر آپ کو کہا جائے کہ اخلاقیات کو ایک جملے میں بیان کریں تو اخلاقیات اسی کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے کم حقوق اور زیادہ فرائض پہ راضی ہو جائے. یعنی انسان یہ دیکھے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں, میں نے کیا نہیں کیا, مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ نہ دیکھیں کہ میرے حقوق کیا ہیں, مجھے کیا ملا کیا نہیں ملا, یعنی لوگ میرے لیے کیا کر رہے ہیں, وہ میرے توقعات پہ پورا اتر رہے ہیں یا نہیں, یہ نہیں دیکھنا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ذمہ داریاں جو تھیں کیا آپ نے کما حق کو ان کو ادا کیا کہ نہیں. اب آئیے ہمارے مراحل سکون کی طرف. سب سے پہلے اس خاندان کا بنیادی پتھر یا سب سے اہم رکن شوہر, اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں. وہ عورت جس کو وہ بیاہ کہلاتا ہے یعنی بہو کی کیا ذمہ داریاں ہیں. اس کے بعد تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ جو پلے کرنا ہے وہ ساس, اس حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں. نن یعنی لڑکے کی بہن, سسر لڑکے کا باپ, دیور اور دیورانی یعنی لڑکے کا بھائی اور اس کی بیوی. اس میں جیٹ اور جٹھانی کو آپ اس میں سب ہیڈنگ میں شامل کر لیں, یعنی دیورانی کے ساتھ جٹھانی اور دیور کے ساتھ جیٹ. کم و بیش ایک ہی رول ان کا ہوتا ہے, بس سینئر اور جونیئر کے حوالے سے عمروں کے اعتبار سے ان میں فرق ہوتا ہے. اب آئیے تمام اجزاء اور تمام افراد کو ایک ایک لے کر ہم چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ الگ الگ ان افراد کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. سب سے پہلے شوہر, اور اس سے پہلے ایک سلام.
جو شادی کر کے ایک عورت کو، بیوی کو، بہو کو گھر میں لاتا ہے، اس کے حوالے سے بہت سارے محاورے، بہت سارے لطیفے مشہور ہیں، لیکن آج کل کے دور میں، بلکہ آج کے دن جب ماشاءاللہ پاکستان کی ٹیم جیتی بھی ہے، یہ زیادہ مناسب ہے کہ شوہر کی مثال ایک اوپننگ بیٹسمین کی ہے، مطلب یوں سمجھ لیں کہ شوہر اور بیوی یہ دونوں اوپننگ بیٹسمین ہیں اپنی سسرال کی ٹیم کے. اگر انہوں نے اچھا رول پلے کیا، انہوں نے اچھا سکور دیا، تو نیچے جو بیٹسمین آئیں گے 1 ڈاؤن پہ، یعنی ساز آئے گی، پھر جو ہے 4تھ ڈاؤن، پھر 5th نمبر پہ جو لوگ آئیں گے ان کا مورائل جو ہے بڑا آلریڈی بوسٹ اپ ہوگا اور وہ اچھا سکور کر کے دیں گے. لیکن اگر بیٹسمین بطور اوپننگ بیٹسمین لوگ اچھا نہیں کھیلیں گے تو تمام لوگوں کا مورائل بوسٹ ڈاؤن ہو جائے گا. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر اوپننگ بیٹسمین اچھا سکور کرتے ہیں تو بعض اوقات ٹیل اینڈرز جو بالنگ سائڈ پہ ہوتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں، وہ بھی اچھا سکور کر جاتے ہیں. تو شوہر اور بیوی ان دونوں کو بہت اچھا سکور کرنا ہے، بہت خوش اسلوبی سے، بہت سوچ سمجھ کے، جسے کہتے ہیں کہ اپنی ٹیم کو آگے لے کے چلنا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی خاندان کی بنیاد رکھی تھی، انہوں ہی نے خاندانوں کو آگے بڑھانا ہے. اور اگر خاندان کی بنیاد ٹیڑھی تھی تو پوری عمارت چاہے وہ کتنی ہی سیدھی کیوں نہ ہو اپنے طور پر، بنیاد کی وجہ سے ٹیڑھی ہو جائے گی. اور شوہر وہ واحد امپائر ہوتا ہے جس کو میچ میں بعض اوقات فیصلہ بھی کرنا ہوتا ہے اور دونوں طرف اس کو دیکھنا ہوتا ہے، دونوں طرف کے لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے. کچھ لوگ اس کو سوڑی وچے سپاری، گجراتی میں ایک محاورہ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی سروتے کے اندر چھالیا. مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ سروتے کو جانتے ہوں گے، اپنی امی اور نانی سے پوچھ لیں. تو سروتے سے جو چھالیاں کاٹی جاتی ہے، تو شوہر کی مثال چھالیہ کی ہے اور سسرال کی مثال اور میکے کی مثال جو ہے وہ سروتے کی سی ہوتی ہے. یا اگر ماڈرن ایک لینگویج میں مثال دی جائے تو وہ سینڈوچ والی مثال ہے. بہرحال بہترین مثال اس وقت جو ہے سمجھنے کے لیے وہ ہے اوپننگ بیٹسمین. اگر آپ اچھا کھیلیں گے، اچھا اسکور دیں گے تو یقیناً آپ کی سسرال کی ٹیم جیت جائے گی. لیکن اس کے لیے کچھ لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں جو کہ نہایت غلط ہے کہ شادی کے بعد سسرال اور اس کی بنیاد شروع ہوتی. جی نہیں، شادی سے پہلے آپ سسرال کی بنیاد رکھ چکے ہوتے ہیں. کس طرح؟ لڑکی کا انتخاب کر کے. اگر آپ نے لڑکی کا انتخاب ہی غلط کیا ہے تو بھول جائیے کہ آپ کے سسرال میں کبھی امن ہوگا. اگر آپ نے لڑکی کا سسرال فقط اپنے آپ کو دیکھ کر کیا ہے تو یہ جو خوشی اور یہ جو بھتیسی آپ کے چہرے پہ نظر آ رہی ہے بڑی جلدی غائب ہو جائے گی. یہ جو کلہا جس نے آپ کے بالوں کو، سر کو چھپایا ہوا ہے، تاج بنا ہوا ہے آپ کے سر پہ، بعد میں جو ہے وہ بال بھی نظر نہیں آئیں گے آپ کو، جو اتنے پریشان ہو کے آپ ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے. تو جو لوگ فقط اپنی ذات کو ذہن میں رکھتے ہیں، یعنی لڑکی بھی اگر فقط اپنی ذات کو ذہن میں رکھے اور شادی کر لے، لڑکا بھی، اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہوتی جا رہی ہے، جس طرح افیئرز اور کہانیاں، اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، اس میں یہی ہوتا ہے، لڑکا لڑکی فقط اپنے آپ کو ذہن میں رکھتے ہیں. اور بعد میں ظاہر سی بات ہے پاکستانی معاشرہ، مشرقی معاشرہ، اسلامی معاشرہ ایسا ہے کہ ہمیں اپنے رشتے ناتوں کو مینٹین کرنا ہے، چاہے آپ کتنا ہی لبرل کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی لبرل کیوں نہ ہو جائے. لوگ اپنے خاندان، اپنے خون، جسے کہتے ہیں نا بلڈ از تھکر دین واٹر، خون جو ہے وہ پانی سے زیادہ موٹا ہوتا ہے. کچھ بھی ہو جائے، خون دیکھ کے جوش مارتا ہے. آپ کتنا ہی اچھے لوگوں میں اور ایسے لوگوں میں رہیں جو آپ کی بہت مدد کرتے ہیں، اپنی بہن، اپنے بھائی کو دیکھ کے آپ ایک دم سے خوش ہو جاتے ہیں، چاہے وہ آپ کے لیے کچھ نہ کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں، جو کہ غلط کہتے ہیں، کہ لو میرج میں ہوتا یہ ہے کہ انسان خود اکیلا کنویں میں ڈوب رہا ہوتا ہے، چھلانگ لگا رہا ہوتا ہے. اور ارینج میرج میں کیا ہوتا ہے کہ پورے خاندان والے اس کو کاندھے پہ بٹھا کے لاتے ہیں اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں. بہرحال دونوں کا انجام یہی ہوتا ہے کہ دونوں کو کنویں میں چھلانگ لگانی ہے. انتہائی غلط فارمولہ، انتہائی غلط نظریہ. معذرت کے ساتھ یقین کیجئے، لو میرج اور ارینج میرج دونوں اسی طرح کنویں میں چھلانگ لگانے کے مترادف ہیں، اگر ان کو حقیقی اور اسلامی اصولوں کو دیکھ کر نہ کیا جائے. اگر شادی کو اسلام کے حقیقی اصولوں کو دیکھ کر نہ کیا جائے تو وہ لو میرج ہو کہ ارینج میرج ہو، دونوں جو ہے وہ کسی سانحے اور حادثے پہ جا کر ختم ہوتی ہیں. نہ صرف یہ غیر اصولی شادیاں اور بغیر سوچے سمجھے کی شادیاں اور اندھے پن کی شادیاں عموماً نہ صرف خاندان میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں بلکہ خود معاشرہ بھی اس سے انتہائی ڈسٹرب ہوتا ہے. ایک عجیب آپ کو نیوز سنائیں، یہ نیوز پچھلے چند مہینے پہلے کی ہے، سپٹمبر کی، کہ جب پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل نے پرانا جو ایک قانون تھا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کا وہ کینسل کیا. وہ کیا قانون تھا کہ جو جتنے نمبر لائے گا اس کو اسی حساب سے میڈیکل میں ایڈمیشن دیا جائے گا. اگر فرض کر لیں کہ لڑکیوں نے نمبر اچھے لیے تو لڑکیوں کو زیادہ ایڈمیشن ملیں گے، اور اگر لڑکوں نے زیادہ نمبر لیے تو لڑکوں کو ایڈمیشن زیادہ. اس کو کہتے ہیں اوپن میرٹ.
اچھا اب جو ہے انہوں نے رول کیا کر دیا 50-50 یعنی 50% سیٹس لڑکوں کی ہوں گی 50% سیٹس لڑکیوں کی ہوں گی یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اگر ایک لڑکی کی پرسنٹیج 80 ہے اور ایک لڑکی کی پرسنٹ 75 تو عین ممکن ہے 80% والی لڑکی کو میڈیکل میں ایڈمیشن نہ ملے اور 75% لڑکے کو مل جائے کیونکہ اوور آل لڑکوں کی ہو سکتا ہے پرسنٹیج کم ہو اور اوور آل لڑکیوں کی زیادہ پرسنٹیج ہو اور آپ کو یقیناً یہ قانون جو ہے وہ اصول اور عدل کے خلاف نظر آ رہا ہوگا. ہم آپ کو بتائیں کہ اس سے بھی زیادہ بگڑا ہوا قانون آج سے تقریباً 25 سال پہلے تھا 1980s میں کیا تھا کہ لڑکیوں کی کچھ سیٹیں تھیں اور وہ 50% بھی نہیں تھی 50% سے کم تھی ٹھیک ہے اور لڑکوں کی سیٹیں زیادہ ہوا کرتی تھی اور پھر بڑے مزے سے لڑکے 70, 72, 75% لے کے میڈیکل میں ایڈمیشن لے لیا کرتے تھے اور بیچاری لڑکیوں کو 80s میں پرسنٹیج میں ایڈمیشن لینا لا کر مارکس لا کے ایڈمیشن لینا پڑتے تھے. اس زمانے میں کراچی کی لڑکیوں نے ہائی کورٹ سٹی کورٹ میں جا کے مقدمہ دائر کر دیا اینڈ ایڈمیشن جیسی کمپلیٹ ہوئے اسی وقت کہ یہ ایڈمیشن جو ہے غلط بنیاد پر ہوئے ہماری پرسنٹیج کئی لڑکوں سے زیادہ ہے اس وقت میڈیکل کالج میں بیٹھے ہوئے ہم باہر بیٹھیں گے. کورٹ نے جو ہے وہ سنا مقدمہ اور کہا بات تو بالکل ٹھیک کی ہے اور کورٹ نے باقاعدہ فیصلہ سنا دیا کہ اوپن میرٹ پہ ایڈمیشن ہوں گے جو لڑکیاں زیادہ پرسنٹیج لائی ہیں ان کو ایڈمیشن ملے گا اور جو لوگ کم پرسنٹیج لائے ہیں ان کو نہیں ملے گا یعنی ارریسپیکٹو آف دا جینڈر آپ لڑکا ہیں یا لڑکی ڈزنٹ میٹر آپ کی پرسنٹیج اچھی ہے لیٹس کم ٹو دا میڈیکل کالج موسٹ ویلکم اگر نہیں ہے ٹھیک ہے اسٹے آؤٹ سائڈ. تو کتنے لڑکے جو بیچارے ڈاؤ میڈیکل کالج میں تھے وہ ایس ایم سی میں چلے گئے سندھ میڈیکل کالج میں جو کتنے لڑکے سندھ میڈیکل کالج میں تھے بیچارے وہ ڈراپ آؤٹ ہو گئے ان کو اپنے میڈیکل کیریئر سے ہاتھ دھونا پڑا. تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا. آج 25 سال بعد اس فیصلے کو کیوں تبدیل کیا گیا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے جو گفتگو آج ہم کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں اگر ایک لڑکے کو ایسی لڑکی نہیں پسند کہ شادی کے بعد وہ جاب کرے تو آپ کیوں مصر ہیں اس کے لیے ایسی لڑکی لانے پہ کہ وہ جاب کرے چاہے وہ لڑکی ڈاکٹر ہو پروفیسر ہو انجینئر ہو. کئی لڑکے ایسے بلکہ ڈاکٹر حضرات ایسے جن سے کہا جائے کہ ابھی آپ کی شریک حیات کون ہوگی وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہو ڈاکٹر نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ایک دوست ہیں وہ بڑی نفرت کرتے تھے اس طرح کی لڑکی سے اس خیال سے کہ میری شادی کسی میڈیکل یعنی ڈاکٹر لڑکی سے ہو. ہم نے پوچھا بھائی آپ کو کیوں ڈاکٹر لڑکی سے شادی نہیں کرنی؟ کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے سر میں درد ہو تو میری بیوی میرا سر دبائے نہ کہ 2 پیناڈول میرے ہاتھ میں رکھے. یہ لوگ کھا لو میں جا رہی ہوں ہاسپٹل مجھے دیر ہو رہی ہے. تو ٹھیک ہے ہر کسی کا مزاج ہوا کرتا ہے. اگر ایک شخص کا مزاج ہے کہ اس کو جاب والی لڑکی چاہیے نو پرابلم یہ کوئی گناہ نہیں ہے جاب کرنا اور ایک کہتا ہے کہ نہیں مجھے ہاؤس وائف چاہیے یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے آپ ہاؤس وائف لیا. جب ہم ارینج میرج کر کے اپنی مرضی تھوپتے ہیں کہ نہیں امی چاہتی ہیں کہ ڈاکٹر بہو ہے ایک بہو ڈاکٹر ہونی چاہیے یا ایک بہو انجینئر ہونی ایک بہو ٹیچر ہونی وغیرہ وغیرہ کوئی بھی آپ مثال فٹ کر لیں تو اس میں ایک زبردستی کی جسے کہتے ہیں کہ ہم مرضی توپیں بیچارہ لڑکا جو ہے وہ ماں کی محبت میں گرفتار ہو کے یا مجبور ہو کے ہاں کر دیتا ہے پھر بعد میں وہ قسمسا رہا ہوتا ہے پھر وہی لڑائی جھگڑے جسے کہتے ہیں ہو رہے ہوتے ہیں. ہم نے کئی لڑکے ایسے دیکھے جو یہ کہتے ہیں کہ یار لانے دو امی کو اپنی مرضی سے کچھ بھی ہوا تو ہم امی پہ ڈال دیں گے کہ یہ آپ کی پسند ہے اب آپ بھوکتے ہوئے. تو اسی طرح دوسرے نارتھ پول پہ ساؤتھ پول پہ اگر یہ نارتھ پول پہ کیا نظر آتا ہے امیاں یا جیسے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ لڑکے کو کرنے تو اپنی مرضی کی شادی جب آئے گی تکنی کا ناچ نچائے گی تو پھر ہم دیکھ لیں گے اگر یہ ہم سے کہے گا تو ہم کہیں گے جاؤ خود بھوک دو تم ہی لا لو. تو دیکھیے دونوں ایکسٹریمٹیز ہیں. اسلام جو ہے پسند کی شادی کو منع نہیں کرتا ہے ہاں افیئر کی شادی بلکہ شادی تو نہیں کہنا چاہیے افیئر کو منع کرتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے ٹھیک ہے آپ سیدھا اپنے گھر والوں کو بھیج دیں اور جو ہے وہ پروپوز کر دیں اگر ہاں آ گئی تو ٹھیک اگر نہ ہوئی اللہ خیر صلی اللہ. نہ کہ اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے تو 1 سال تک اس کے ساتھ افیئر چلا رہے ہیں اس کو کنوینس کر رہے ہیں کہ کسی طرح تم میری پسند میں شامل ہو جاؤ مجھ کو بھی پسند کرو پھر تم اپنے گھر والوں کے لیے یہ سب چیزیں ہیں یہ سب غیر شرعی اور جسے کہتے ہیں کہ کام اور غیر شرعی باتوں کے زمرے میں شامل ہو جاتے ہیں. پسند کی شادی حضرت خدیجہ نے بھی کی تھی اور وہ سمپل رسول اللہ پسند آ گیا پروپوزل دیا قبول ہو گیا دیٹس اٹ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن افیئر کرنا یہ اسلام میں کسی طرح بھی اس کی گنجائش نہیں ہے. تو ارینج میرج بہت اچھی بات ہے لیکن وہی بات کہ لڑکا لڑکی کو اس کی پسند ناپسند کے اظہار کا موقع دیا جائے اور ہمارے یہاں لڑکے کو تو پسند کا اظہار کا موقع دیا جاتا ہے لیکن لڑکے سے عموماً نہیں پوچھا جاتا. لیکن ہمارے خیال میں لڑکے کو بھی پوچھنا چاہیے لڑکی کی بھی رضامندی اس میں شامل ہونی چاہیے ورنہ جسے کہتے ہیں کہ ایک طرف تو جسے کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہوگا اور دوسری طرف بہت خراب.
تو یہ جو آپ نے دیکھا یہ جو پالیسی بدلی ہے پی ایم ڈی سی نے، وہ یہی وجہ ہے کہ ان کو جب پوچھا گیا آپ نے یہ پالیسی دوبارہ کیوں چینج کر دی 50-50، انہوں نے کہا کہ بیشتر میڈیکل کالج میں زیادہ تر لڑکیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ایک زمانہ تھا کہ لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ لیڈیز کمپارٹمنٹ ہوتا تھا جیسے ہمارے منی بس اور بس میں ہوتا ہے، اور لڑکوں کے لیے پیچھے. جب اوپن میرٹ ہوا تو لڑکیاں زیادہ ہو گئی، تو لڑکوں کو کہا گیا پلیز آپ لیڈیز کمپارٹمنٹ میں چلے جائیں، کیونکہ ان کی تعداد کم ہوا کرتی تھی اور لڑکیوں کی زیادہ. تو لڑکیاں پیچھے بیٹھا کرتی تھی، جو پوری بس ہوتی ہے، اور ڈرائیور کے ساتھ جو 2-4 بینچیں لگی ہوتی تھی اس میں لڑکے سمٹ کے بیٹھے ہوتے تھے، جسے کہتے ہیں کہ مرغی بن کر. تو اب جو ہے دوبارہ اسی سود، کیوں کہ لڑکیاں ڈاکٹر بن کر اپنے پروفیشن کو چھوڑ دیتی ہیں. بھائی کیوں چھوڑ دیتی ہیں؟ کیونکہ ان کو شوہر ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی مجھے جاب نہیں چاہیے. تو آپ شادی سے پہلے تعین کر لیں کہ آپ کی جو لڑکی آئے گی، آپ کو جس سے شادی کرنی ہے اسے جاب کروانی کہ نہیں، یا وہ کس طرح کی ہونی چاہیے کس طرح کی نہیں. پہلے کنسنسس رضامندی ڈیولپ کر لے. ہمارے یہاں جو ماں باپ اور اولادوں میں جو جنریشن گیپ ہے وہ بہت تباہی کا جسے کہتے ہیں کہ سبب بن رہا ہے. اور اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اولادوں سے ان کی پسند اور ناپسند نہیں پوچھتے. یہ میں نے آپ کو وجہ بتائی. جب ہم لڑکے اور لڑکی کی رضامندی کو سامنے رکھے بغیر ہم شادی کریں گے تو اس طرح کے معاملات اور بیڈ ایفیکٹس سامنے آئیں گے، سائیڈ ایفیکٹس. لڑکوں کے لیے اب نصیحت کے رسک نہ لیں. وہ ٹوٹلی 100% اپنے ماں باپ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بہن پہ چھوڑ دیتے ہیں. تمہیں جیسی لڑکی چاہیے لے آؤ، میری طرف سے ہاں ہے، ابھی سے ہاں ہے، یعنی بلینک چیک ہے، میں نے دے دیا آپ کو چیک، اب اس میں جتنی رقم لکھنی جیسی بھی لے آؤ. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، اور جسے کہتے ہیں ان کی امی اور بہنوں نے یہ بھی کہا کہ بیٹا ذرا تم لڑکی کو ایک نظر دیکھ تو لو. کہنے کہ نہیں امی بس آپ نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، بس آپ لوگ دیکھ لیں میں راضی ہوں. جب منگنی کے بعد ان کو لڑکی کی تصویر دکھائی تو انہوں نے تصویر پھینکتے ہوئے یہ جملہ کہا تاریخی، یہ کیا اٹھا کے لیا؟ بتائیں یہ کوئی قربانی کا جانور ہے؟ یہ کیا ہے جس کو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں؟ اور آپ کو یہ جملہ کہنا ہی تھا تو آپ نے اتنا بڑا کلیم کیوں کیا، دعویٰ کیوں کیا؟ کوئی لڑکی جیسی بھی ہو مجھے منظور ہے، میرے ماں باپ جو کہیں گے میں سر تسلیم خم کر لوں گا. تو آپ کی دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میری کوئی پسند نہیں. کوئی نہ کوئی پسند، چاہے وہ سیرت کے حوالے سے، چاہے وہ صورت کے حوالے سے، مزاج، کردار، رویہ، سلوک، کسی بھی حوالے سے ہو، کوئی نہ کوئی پسند لڑکی بھی کی بھی ہوتی ہے. تو آپ پہلے سوچ سمجھ لیں اور پھر اس کے بعد قدم اٹھائیں، ورنہ سسرال کی تمام بنیاد ٹیڑھی اٹھے گی. ایک اور بات، لڑکی کو سبز باغ نہ دکھائیں. ارے فکر نہ کرو میں تمہارے لیے آسمان سے تاڑے توڑ لاؤں گا، اور تم دیکھنا بس 2-4 مہینے کی بات ہے، پھر ہم اپنا الگ گھر لے لیں گے انشاءاللہ. اور اس میں جو ہے وہ الگ لمبی سی گاڑی ہوگی، اور جو کہتے ہیں 1 بیڈ روم ہوگا، 2 ایکسٹرا کمرے ہوں گے، گیسٹ روم ہوں گی. تمہاری امی جب چاہیں آ کے رہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اب آپ اتنے، اور میں جو ہوں مینیجر کی پوسٹ پہ ہوں، پتہ چلا کہ ان کی پروموشن ہونی تھی، اکاؤنٹنٹ تھے وہ، مینیجر کی پوسٹ پر پروموشن ہونی تھی، اور وہ 5 سال گزر گئے ابھی تک پروموشن ہی نہیں ہوئی. بیوی کہہ رہی ہے وہ جو کاروبار آپ کرتے تھے، ارے وہ میں نے سوچا تھا کروں گا لیکن بس شادی کے بعد فرصت ہی نہیں ملی. تو جو پلان ان کے ذہن میں ہوتے ہیں، میں یہ کروں گا، میں یہ کرتا ہوں. کبھی انہوں نے دبئی کا چکر لگایا ہوگا، وہاں کی فوٹو کھینچوا کے بھیج دی، یہ میں برج الاسد کے باہر کھڑا ہوا ہوں، جیسے یہ ان کا خود ہی ہو برج الاسد. تو لڑکیوں کی طرف سے بہرحال بڑی وہ ہوتی ہے، لڑکی رہتی ہے رنچوڑ لائن میں، اس کو جو ہے گلشن اقبال میں لا کے لوگوں کو لڑکی کو دکھا دی جاتی ہے، بھائی آپ یہاں آ کے دیکھ لیں. کہیں پہ بھی رہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، چاہے آپ کراچی میں رہیں، افریقہ میں رہیں، کراچی کے کسی علاقے میں رہیں. اگر ہم آئمہ کی سیرت اٹھا کے دیکھیں تو اگر غربت ایک تانا ہے تو نعوذ باللہ سب سے پہلے نعوذ باللہ ہمیں آئمہ کو دینا چاہیے. تو غربت کوئی تانا نہیں ہے، لیکن دکھاوا کرنا، دوغلا پن کرنا یا جھوٹ ظاہر کرنا، وہ کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، اگر ایسا کیا جائے تب کہیں جا کے ہم کہیں گے کہ آپ نے جو ہے وہ منافقت کی اور جھوٹ بولا. تو لڑکا صاف صاف بتلا دے کہ میری حیثیت کیا ہے، تمہیں ماں باپ کے ساتھ رہنا ہوگا، تمہیں جو ہے اتنے پیسوں میں گزارا کرنا ہوگا، اور تمہیں جو ہے میرے ساتھ ساتھ میرے گھر والوں کی بھی تھوڑی سی خدمت کرنی ہوگی. ٹھیک ہے تم پہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ تمام اندیشوں اور خطروں کو اپنے ذہن میں رکھ کے آؤ، اور جتنا مجھ سے ہوگا میں تمہیں کروں گا. اور میری یہ صورتحال ہے، یہ میری صورت ہے. بلکہ کہا گیا ہے اگر کوئی شخص کسی لڑکی کو خواستگاری یعنی رشتہ بھیجے، پروپوزل بھیجے، اور اگر وہ خضاب لگاتا ہوں تو بتا دے کہ میرے بال سفید ہیں اور سیاہ سفید ہی اتر آئی ہے، میں خضاب لگاتا ہوں فلاں، اگر ڈائی کا نام بھی بتا دے تو وہ لڑکی بھی جو ہے وہ اپنے بارے میں اصل چیزیں بتا سکتی ہے. اور اچھی خاصی جسے کہتے ہیں کہ پریشانیاں یا جھگڑے اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب ساس کو یہ شک ہو جائے کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا تھا،
لڑکی میں یہ نہیں تھا اور بولا گیا یہ ہے، لڑکی کی عمر چھپائی گئی. اسی طرح لڑکوں والوں کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ جھوٹ بولا جاتا ہے اور پھر لڑکی والے کہتے ہیں ہمیں تو بتایا گیا تھا، ہمیں جو ہے یہ بتایا گیا تھا، لڑکی کی جاب تو یہ نہیں ہے، ہمیں بتایا گیا تھا فلاں جگہ رہتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں ہے. تو خطرات سے انتباہ کرتے ہیں. بتلا دیں میری ساس کیسی ہے، بتلا دیں میری نند کیسی ہے، بتلا دیں میری دیورانی کیسی ہے. یہ 3 شکلیں ان تینوں افراد کی نہیں ہیں، لیکن ہم بتلا رہے ہیں کہ اس کو خطرات سے آگاہ کر دینا چاہیے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے. لیکن اب یہ بھی نہیں ہے کہ اب تمام مکمل طور پہ ہر چیز اس کے سامنے رکھ دیں، یعنی وہ اتنی ڈر جائے کہ میں مطلب اب سسرال جا رہی ہوں یا سینٹرل جیل جا رہی ہوں کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو ایک جملہ، ایک محاورہ بولا جاتا ہے، بند مٹھی سوا لاکھ کی، اگر کھلے تو خاک کی. تو تمام چیزیں ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں، کسی حد تک ان خطرات سے آگاہ کرنا کہ جس کو وہ بعد میں سن کر یہ کہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. یہ جملہ، یہ لفظ اس کے زبان سے نہیں نکلنا چاہیے. شادی کے بعد کہتے ہیں کہ شروع میں پرفیوم اس کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور 3 سال بعد جو ہے وہ بیبی لوشن کی خوشبو، اور 15 سال بعد جو ہے آیوڈیکس اور وکس کی خوشبو، اور 40 سال بعد جو ہے اگربتی کی خوشبو. تو ایسا نہ کریں، کوشش کریں کہ جو 3 سال کے بعد خوشبو آتی ہے شادی کے فوراً بعد، یعنی پرفیومز کی خوشبو، وہ بھی 40 سال تک آتی رہے اور جاری و ساری رہے معاملہ. مسلسل بیوی کو ٹیچ کرتے رہیں، گائیڈ کرتے رہیں کہ یہ چیز غلط ہو گئی، یہ چیز برا ہو گئی، یہ معاملہ برا ہو گیا، تمہیں ایسا کرنا چاہیے، تمہیں ویسا کرنا چاہیے. بجائے اس کے کہ آپ اس کو دلاسا دیں چند دنوں کی بات ہے، پھر انشاءاللہ میں دبئی چلا جاؤں گا اور پھر میں تمہیں بلا لوں گا، یا میں امریکہ چلا جاؤں گا اور جو ہے ہم دونوں وہاں جا کے رہیں گے، تو پتہ چلا کہ کچھ بھی جو ہے وہ خواب پورا نہیں ہوتا. بلکہ پازیٹیو بات جو ہونے والی ہو کوشش کیا کریں نہ ہی بتائیں، جب تک وہ مٹیریلائز نہ ہو جائے، جب تک وہ اس کو آپ اپنی جامہ نہ پہنا دیں. اس کو بتا دیں بھائی کیا چیز اہم ہے، کیا چیز مہم یعنی ویری امپورٹنٹ، کیا چیز امپورٹنٹ اور کون سی چیز غیر اہم. یعنی شوہر ساس امپورٹنٹ لوگوں میں شمار ہوں گے، اس کے بعد باقی لوگ. چنانچہ اسی اعتبار سے بیوی کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں. ایک اور بات کہ ماں کی اضافی خدمت کرنا سیکھیں. حدیث ہم نے پہلے بھی سنائی تھی کہ تمام لوگوں میں عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. تو بیوی یعنی بہو اس بات پر قطعی طور پہ اعتراض نہ کرے کہ تم اپنی ماں کو کیوں وقت دیتے ہو، میں بھی تو اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہوں. جی نہیں، آپ کی ماں کا آپ سے تعلق ایک الگ چیز ہے اور لڑکے کا اپنی ماں سے تعلق ایک الگ چیز ہے. ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ لڑکا کفیل ہے اپنے ماں باپ کا، بوڑھے ماں باپ کو ساتھ رکھنا چاہیے، اسلام میں ہے ان کو جو ہے وہ ان کی کفالت کرنی چاہیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ ان پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا، اور آپ کو بھی ان کی اسی طرح نگہبانی کرنی ہے، خدمت کرنی ہے جس طرح انہوں نے آپ کی خدمت کی. تو سب سے اچھی ٹپ، بہت اچھی بات جو ہم نے باقاعدہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے، ان کی شادی ہوئی. ویسے تو وہ بہت زیادہ اوبیڈینٹ فرمانبردار اولاد میں ان کا شمار نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک اچھی بات ہم نے دیکھی ان کے اندر کہ جب بھی شادی کے بعد فوراً انہوں نے ایک اپنا روٹین بنا لیا تھا کہ جب بھی وہ گھر میں داخل ہوتے آفس سے تو بیوی کے کمرے میں جانے کے بجائے ڈائریکٹ اپنی ماں کے کمرے میں جاتے، وہاں ماں کے بستر پہ بیٹھ جاتے اور باقاعدہ ان کے پیر دباتے، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھے رہتے کہ ماں خود کہتی بیٹا اب اپنے کمرے میں جاؤ، نہا منہ دھو لو، فریش ہو جاؤ، تم یہاں بیٹھے ہو، تمہاری بیگم انتظار کر رہی ہوگی. ہمارے یہاں اکثر کیا ہوتا ہے، لڑکے جو ہیں وہ سلام دعا کیے بغیر، جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک ایروپلین کی طرح ان کی فلائٹ جو ہے وہ بیوی کے کمرے میں لینڈ کرتی ہے، اور آدھے گھنٹے 1 گھنٹے بعد وہ نکلتے ہیں کہ ہاں بھائی کھانا تیار ہے، یا جسے کہتے ہیں چائے تیار ہے. تو شروع ہی میں باتیں بننی شروع ہو جاتی ہیں، چمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ بھئی آتا تھا تو پہلے سلام کرتا تھا، آتا تھا تو پہلے بیٹھتا تھا، آتا تھا تو خیریت پوچھا کرتا تھا، اور اب آتا ہے تو سیدھی بیوی کے کمرے میں. تو یہ دیکھیں، آپ جو 15 منٹ دیں گے اپنی ماں کو، جو پیر دبائیں گے اور پوچھیں گے، صرف بیٹھ جائیں آپ جا کے، امی کیا حال ہے آپ کی، امی خیریت سے ہیں، اور طبیعت ٹھیک نہیں رہی آپ کی، گولیاں آپ کھا رہی ہیں پوری، کیا پکایا تھا آپ نے، اچھا امی بڑے دنوں سے آپ نے بھنڈی گوشت نہیں پکایا. مطلب یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ شادی سے پہلے کیا کرتے تھے وہ کریے 15 منٹ. اور یقین کیجیے آپ رات میں 2 گھنٹے بعد آئیں، امی ذرا ہمیں گھر جانا ہے، مطلب مجھے اپنے سسرال جانا ہے، اجازت ہے آپ کی، فوراً اجازت دے دیں گے. بجائے اس کے کہ آپ اپنی بیوی کے بیڈ روم میں جو ہے وہ کرتے ہیں لینڈ، اور تیار ہو گئے 2 گھنٹے بعد نکلتے ہیں اور پھر کہتے ہیں امی
مجھے ذرا اپنے سسرال جانا ہے. تو بیٹا پوچھ کیوں رہے ہو, چلے جاؤ, ویسے کون سا پوچھ کے جاتے ہو. دیکھیے یہی جملہ سننا چاہیے, یہی جملہ ماں کے منہ سے نکلنا چاہیے کہ جب آپ کو ماں کی فکر ہی نہیں ہے, پہلے آپ ماں کو آ کے سلام کیا کرتے ہیں اور آپ ڈائریکٹ جا کے بیوی کے کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب کہیں نکلنا ہو تو آپ گھر سے باہر نکلیں گے, تو یہ رویہ غلط ہے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ ماں, دیکھیے فطری سی بات ہے, ماں نے جس کو پالا ہو 25 سال 30 سال, وہ جسے کہتے ہیں کہ 25 منٹ یا 25 گھنٹے میں بالکل بدل جائے, تو ماں کی شکل ایسی ہمیشہ رہتی ہے جس طرح آپ کو ابھی دکھائی گئی ہے. بیچاری وہ اسی طرح روتی رہتی ہے, اور یہ جائز روتی ہے. کیوں کہ وہ پریکٹیکلی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرا ساتھ نہیں دے رہا یا میرے ساتھ نہیں ہے. تو بہترین حل یہ ہے کہ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے ٹائم دینا. یقیناً آپ برابر ٹائم نہیں دے سکتے, کسی کو زیادہ کسی کو کم, تو لیکن ایک ہوتا ہے پرائرٹی والا کام. مثلا آپ کسی محفل میں جائیں, سب سے پہلے آپ جس کو سلام کریں گے, چاہے اس کے پاس آپ 2 منٹ بیٹھے, وہ کہے گا یار سب سے زیادہ عزت یہ میری کرتا ہے. اس کے بعد آپ جس کو سلام کریں گے, بس کے بعد جس کو سلام کریں گے, چاہے سب سے آخر میں اپنی بیگم کو سلام کریں اور 25 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھے رہیں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ ڈیوریشن کتنا گزار رہے ہیں اپنی ماں یا اپنی بیوی, آپ یہ دیکھیں پرائرٹی کسے دے رہے ہیں, رسپیکٹ کسے دے رہے ہیں. تو پہلے آ کے ماں سے ملنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اماں آپ کی ابھی بھی وہی عزت ہے جو شادی سے پہلے تھی, اور بیوی کے مقابلے میں آپ کا مقام کہیں بلند ہے. اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے ماں باپ کے, مطلب بیوی, آپ کی بیوی اور ماں کے درمیان, یعنی ساس بہو کے درمیان, وہ کہے کہ یہ 3 ہے اور بیوی بہو کہ یہ 4 ہے, تو آپ کو کیا کہنا ہے, دونوں سے شیخ چلی بن جانا ہے. ایک لطیفہ شیخ چلی کا بازار سے گزر رہے تھے, 2 آدمی لڑ رہے تھے. ایک کا مقدمہ سنا, اس نے اپنی بات کی, اس نے کہا تم تو ٹھیک کہہ رہے ہو. دوسرے کی بات سنی, اس نے کہا میرا یہ معاملہ ہے, اس نے کہا تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو. یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے, گھر آ گئے. بیگم نے کہا کہاں رک گئے تھے, کہہ لیں گے 2 لوگوں میں صلح کروا تھا. کہہ لیں کیسے, کہہ لیں گے دونوں اپنی بات کر رہے تھے, تو بیوی نے کہا پھر کون ٹھیک نکلا, کہہ لیں دونوں ٹھیک تھے. بیوی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں ٹھیک, دونوں الگ الگ بات کر رہے ہیں. شیخ چلی نے کہا تم بھی ٹھیک, تم بھی ٹھیک, یعنی سب ٹھیک. دنیا کا اصول ہی ہے, اگر آپ کو اچھی زندگی گزارنی ہے کہ ایوری بڈی از اوکے, سب ٹھیک جا رہے ہیں, مجھے اپنا کام کرنے دو. اگر آپ نے ہمارے یہاں ماشاءاللہ پاکستان کراچی اور ایسٹرن ایریاز میں کچھ اس طرح کا ماحول ہے کہ ایک دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑانا اور لوگوں کو سدھارنے کی کوشش کرنا, اور اگر کوئی سدھرنے کی کوشش نہ کرے تو بالکل جسے کہتے ہیں تلوار لے کے آگے کھڑے ہو جانا. ہاں اگر فرض کر لیں آپ بیوی کے کمرے میں گئے, اس کی بات سنی, تم ٹھیک, ماں کے کمرے میں آئے, ماں کو کہا آپ ٹھیک. پتہ چلا کہ جس وقت آپ بیوی سے گڑ گڑا کے کہہ رہے تھے کہ تم ہی ٹھیک ہو, ہاتھ جوڑ کے پتہ لگا اماں آ گئی پیچھے سے, جی ہاں بیٹا کون ٹھیک ہو. تو آپ کہہ لیں گے امی میں تو جھوٹ بول رہا تھا, آپ کو معلوم ہے یہ کتنی لمبی زبان ہے, اگر میں کہہ دیتا ہے کہ آپ ٹھیک تو یہ تو جو ہے مجھے نہیں چھوڑ دیتا, آپ بھی ٹھیک ہے, یہ تو میں اس کو بیوقوف بنا رہا تھا. یقین کیجئے ماں کے سامنے بیوی کو کچھ بھی کہنا کہہ دیجئے, کوئی مسئلہ نہیں, یہ گارنٹی ہے علماء کی اور سینئر لوگوں کی, تجربہ کار لوگوں کی. اگر بیوی کو اگر آپ ڈانٹ بھی دیں ٹیبل پہ, اگر ماں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ کھانا اچھا نہیں پکا, حالانکہ بہت اچھا پکاؤ, آپ کہیں ہاں میرے خیال میں اچھا نہیں پکا, صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اگر آپ نے کہہ دیا کہ نہیں امی صحیح تو پکا ہے, پھر آپ دیکھیے آپ کی خیر نہیں. اس کا دیکھیے فارمولہ یہ ہے, اس کا بلکہ لاجک سن لیجیے کیا ہے. ماں اس عمر کی دہلیز پر ہے کہ جب اس کی طبیعت میں لچک آ نہیں سکتی, وہ اپنی طبیعت بدل نہیں سکتی. اگر اس کو 2 چمچے چینی پینے کی عادت ہے چائے میں, چاہے وہ ڈائبٹی کی کیوں نہ ہو, اب آپ نہیں بدل سکتے اس کی عادت. خیر بدلنا تو چاہیے کوشش, لیکن کچھ عادتیں وہ نہیں بدل سکتے. کچھ جملے ہیں وہ ماں کی منہ پر ہیں, وہ بچپن سے آپ بھی سنتے آ رہے ہیں, وہ بہو کبھی سننا جسے کہتے ہیں کہ پڑھتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ماں کی جسے کہتے ہیں عمر کو دیکھتے ہوئے, اور وہ خود ماں کا جو مقام ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ بیوی کو سمجھا دیں. دیکھو اسلام میں خود کہا گیا ہے کہ بیوی کی ذمہ داری شوہر, شوہر کی ذمہ داری ماں. یعنی ماں کو نعوذ باللہ اگر میں چھوڑ دوں گا تو ماں کس کے گھر پہ جائے گی. ماں کی ذمہ داری جسے کہتے ہیں مجھے ہی اپنے سر لینی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے بیوی کو برا بھلا کہہ دیا ماں کے سامنے, بعد میں کمرے میں جا کر آپ ایک کورنیٹو لے جائیں اس کے لیے, وہ خوش ہو جائے گی. فرینچ فرائز پسند ہے, فرینچ فرائز لے جائیں, وہ خوش. چکن کارن سوپ پلا دیں اس کو, لے آ کے کہیں باہر گھما دیں پارک میں, یقین کیجیے پاپ کارن کھلا دیں, وہ اس سے خوش ہو جائے گی بعد میں. لیکن ماں کو سال بھر آپ سمجھاتے رہیں, ماں جو ہے وہ جملہ کبھی نہیں بولے گی کہ تم نے بہو کے سامنے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے جس کے آئے ہوئے, تم نے 25 سال سے میری خدمتوں کو, میں نے تمہیں دودھ پلایا, میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی, میں نے تمہاری اتنی خدمت. وہ ساری بیچاری وہ باتیں بتلا دیتی جو آپ کو یاد بھی نہیں ہوتی. میں 2 سال کا تھا تو ماں نے کیا کیا, 4 سال, لیکن بہرحال ماں نے کیا. تو ماں کے سامنے اگر بیوی کو ڈانٹنا بھی پڑے
کنکھیوں سے اشارہ بھی کر دیں, بلکہ پلان بنا دیں, آج میں تمہیں کھانا کھاتے ہوئے ڈانٹوں گا, تیار رہنا ذرا, ٹھیک ہے. تم بھی بولڈ ہو جانا, یہ نہیں کہ تم میری باؤنسر پہ چھکا مار دو اور کہو کہ نہیں, جسے کہتے ہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, تو نہ جسے کہتے ہیں تمہاری بھی خیر نہیں اور میری بھی خیر نہیں, ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو خدا را جو ہے اگر تم چاہتی ہو کہ یہ نیا جو ہے وہ پار لگ جائے اور ہمارا گھر پرسکون ہو, تو اگر میں ڈانٹوں تو تم بھی جو ہے رونی صورت بنا دینا. یہ نہیں کہ تم جو ہے فوراً چیئر کو دھکا مار کے جو ہے ٹیبل کو لات مار کے جو ہے اپنے کمرے میں چلے جانا, خاموشی سے سن لینا, پھر بعد میں جو ہے وہ ہم دونوں کہیں چلیں گے کھانا کھانے. تو وغیرہ وغیرہ آپ کچھ بھی بہرحال کر سکتے ہیں, لیکن کوشش آپ کی یہی ہونی چاہیے تاکہ جب دونوں کا آمنا سامنا ہو جائے تو ماں کو پریفر کریں. تمام لوگوں میں عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. یہ حدیث ہم پہلے بھی آپ کو سنا چکے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہر بات بتانے کی نہیں. عموماً مائیں آپ آ کے بیٹھے, آپ نے پیر دبانا شروع کیے, یہ تمہاری جو بیگم صاحبہ ہیں ان کا ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ کیوں امی آپ ساتھ رہتی تو ہیں؟ نہیں بیٹا, کبھی یہ 9 بجے اٹھتی ہے, کبھی 10 بجے, کبھی 11 بجے. تو ہم اس کو دروازے کو نہ کھٹکھٹائیں نا, تو جب اٹھے ہمیں بتا دیں, لکھ کے لگا دیں کہ ڈونٹ ڈسٹرب, مجھے اس وقت اٹھانا. ابھی بعض وقت ہوتا ہے مائیں کہہ جاتی ہیں کہ بھائی یہ جو ہے اس کو بولو کو تھوڑا جلدی آ جائے کرے, جب جو ٹائم بتایا کرے اسی ٹائم پہ آ جائے کرے. اب آپ نے منو ان ایگزیکٹلی ماں کی نقل اتارتے ہوئے یہ بتا دیا, اماں یہ کہہ رہی تھی. اب ظاہر سی بات ہے بیوی تو جسے کہتے ہیں پریشان ہو گئی, بلکہ بیگمات پوچھتی بھی ہیں, بعض اوقات دیوار سے کان لگا کے سنتی بھی ہیں, پوچھتی بھی اماں کیا کہہ رہی تھی, کہہ لیں گے نہیں کچھ نہیں کر رہی, نہیں آپ سچ بتائیں اتنی دیر کیوں لگا دی. عموماً تو آپ 15 منٹ میں آ جاتے ہیں, آج آپ نے جو ہے 20 منٹ لگائے, 5 منٹ آپ نے کیا بات کی. تو آپ بیوی کو کچھ نہ بتائیں, کوئی ضروری نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ بیوی بھی اپنے وہ جسے کہتے ہیں رودا سنانے بیٹھ جاتی ہے کہ کب سے کہہ رہی ہوں اچھی توقع ہے آپ کی ایک ماسی رکھ لیں, کہ آپ لوگ ماسی لے کر آئے تھے, بیوی لے کر آئے تھے, وغیرہ وغیرہ. آپ نے یہی بات منوان ماں کے سامنے کر دی تاکہ باتیں ماں بھی جو ہے وہ شیر کی طرح بھر جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہر بات ہر ایک دوسرے کو نہ بتائیں بلکہ پی لیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بلکہ الٹا آپ تعریف سنوا دیں, بیوی کی برائی کی ماں نے, اور آپ یہ کہہ دیں کہ تمہاری تعریف کر رہی ہیں, بڑی آرگنائز ہے, بڑی ریلیکس ہے, کول ہے, ٹینشن نہیں ہوتی ہے اس کو کسی کام کی, جب بھی اٹھتی ہے چاہے دیر سے اٹھے لیکن کام پورے کرتی ہے. کوئی بھی بات جسے کہتے ہیں کہ بنا کے پیش کر دیں گے, اسی طرح ماں کو بھی بتا دیں کہ ماشاءاللہ وہ بڑی تعریفیں کر رہی تھی فلاں فلاں سے. ہمیشہ یاد رکھیں انسان جو ہے وہ تعریف تو بھول جاتا ہے, برائی نہیں بھولتا. اگر آپ نے برائی بتا دی کسی کے فلاں نے تمہاری یہ برائی کی, آدمی سالوں یاد رکھتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ, اور آپ کو اسلام میں تو جائز ہے اگر مصالحت کی خاطر جھوٹ بولیں وہ جائز ہے, یا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کریں. خاموشی اختیار کرو, اس کا کم ترین فائدہ سلامتی ہے. جتنا خاموش رہیں گے اتنا ہی فائدہ ہے. اور ماشاءاللہ بہت سارے شوہر اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. اکثر بیگمات یا بہویں اس پہ عمل نہیں کرتی. میں آپ کو ایک جرنل اسٹیٹسٹکس بتا دوں, اکثر شوہر اس پہ عمل کرتے ہیں, بالکل ڈل اینڈ ڈم بیٹھ جاتے ہیں. بعض اوقات تو وہ دونوں کے درمیان بیٹھ رہے ہوتے ہیں, دونوں میاں وہ ساس بہو لڑ رہی ہوتی ہیں اور تیر اندازی کر رہی ہوتی ہیں, شمشیر زنی کر رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے پر, اور شوہر جو ہے بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ریموٹ کنٹرول پہ اپنا میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جو بہویں بولتی ہیں, آپ کو معلوم ہے بولنے کا کیا انجام ہوتا ہے. جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے, جو زیادہ غلطیاں کرتا ہے اس کی حیا کم ہو جاتی ہے, جو جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کا تقویٰ کم ہو جاتا ہے, جس کا تقویٰ کم ہو جاتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے. اس مہینے کی جو حدیث ہے حسینی کیلنڈر پہ, یہ آپ جا کے پڑھ لیے گا, یہی حدیث لکھی ہے. یاد دہانی, ماں کو بتلا دیں کہ آج جو ہے وہ آپ کو فون کرنا ہے کیونکہ آپ کی سمدھن کی طبیعت خراب ہے. ان کو معلوم تھا پہلے سے لیکن ذہن میں نہیں رہا. اسی طرح بیوی کو بتا دیں آج امی کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی, ذرا سا ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جانا, آج تمہارا جو پروگرام آ رہا ہے ٹی وی پہ اس کو ذرا اسکپ کر دینا, یا تمہیں جو کام کرنا ہوتا وہ نہ کرنا, امی کے ساتھ بیٹھ جانا, آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں. دیکھیے یاد دلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. کچھ خواتین یہ بہت برا کرتی ہیں, مثلا شادی کی اینیورسری ہے یا برتھ ڈے ہے, وہ بتلاتی نہیں ہے شوہر کو, بلکہ چلے شوہر کو نہیں بتلائے کوئی بات نہیں, وہ گھر میں کسی کو خبر نہیں ہونے دیتی, باقاعدہ تاک میں رہتی ہیں کہ اگر کوئی بھولا پھر میں بتاؤں گی کہ آپ لوگوں کو تو اتنا خیال نہیں, میری برتھ ڈے آ کے گزر گئی, ہماری اینیورسری آ کے گزر گئی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ امی کو اپنی بیگم کی برتھ ڈے یاد دلا دیں, اور اپنی بیگم کو امی کے حوالے سے کوئی خاص تاریخ ہے یا کوئی اہم بات ہے وہ یاد دلا دیں. امی کو یاد دلا دیں کہ بھائی آپ کو جو ہے اپنے سندھیا نے فون کرنا ہے یا جانا ہے, اس طرح بیگم کو یاد دلا دیں.
کہ تمہیں یاد جانا ہے. بعض اوقات ماشاءاللہ ایسی بیویاں ہوتی ہیں جو مثلا جو لوگ الگ رہتے ہیں اپنی ماں باپ سے باقاعدہ یاد دلاتی ہیں کہ آپ کو اپنے ماں باپ کو فون کرنا ہے یا ان کے گھر جانا ہے. ہم ہر ہفتے چکر لگاتے ہیں, اس دفعہ آپ نے نہیں لگایا. تو ایک دوسرے کو یاد دلانا نہ صرف بلکہ یہ نہیں کہ ایک غلطی پر نظر رکھنی کہ کب وہ غلطی کرے اور جھپٹا مارے. جیسے ہمارے یہاں کراچی کے پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ درخت کے نیچے چھپ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, جیسے کہ وہ سگنل توڑ کے آگے آتا ہے ایک دم سے تلوار لے کے وہ آگے آ جاتا ہے. وہ چالان بک ہوتی ہے, تلوار نہیں ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ چالان یہاں دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ پولیس اسٹیشن جائیں. تو غلطیوں کا انتظار نہ کریں, کون کب غلطی کرے. غلطی کرنے سے پہلے جس طرح بچہ ہے چلتے چلتے لڑکنے سے پہلے اس کو اٹھا لیں. سسرال کی طرف اگر جھکاؤ نہ رکھیں تو بہت اچھا ہے, اگر جھکاؤ ہو بھی تو اس کو چھپائیں. گھر آ کے بتانا کہ ماشاءاللہ آج تو بڑا زبردست کھانا پکایا تھا میری ساس نے. امی کہتی ہیں ہاں 25 سال سے کھلا رہے ہیں, تم کو تو ہماری کوئی ڈش ہی پسند نہیں آئی. تو آپ کیوں مطلب اس طرح بے احتیاطی والا لاپرواہی سے جملہ بول دیتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ جملے کے ضمن میں اس کے جملے کے رد عمل پہ مجھے کیا سننا پڑے گا. مطلب کچھ لوگ تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اپنی ہر بات اپنی ہر ادا سسرال والوں کے مطابق ڈال لیتے ہیں. ان کو جو کھانا پسند ہے, ان کو جو ریسٹورنٹ پسند ہے, ان کو جو ڈریس پسند ہے, ان کو جو کلر پسند ہے, ان کا جو روٹین ہے رات کو دیر تک جاگنے کا وہ پسند ہے, پہلے آپ جلدی. تو لوگ یہی کہیں گے بھائی آپ کا جو ہے سیدھی سی بات ہے لائف اسٹائل قبلہ و کعبہ سسرال ہو گیا. وہ ایک صاحب نے کسی سے پوچھا بھائی آپ کی گھڑی میں کیا ٹائم ہوا ہے, انہوں نے 2 بجے. کہنے آپ کی گھڑی کیا ٹی وی سے ملی ہوئی ہے؟ کہہ لیں گے نہیں. کہنے گے اچھا یہ کیا ریڈیو اسٹیشن سے ملی ہوئی؟ کہہ لیں گے نہیں. کینٹ اسٹیشن سے ملی ہے؟ کہہ لیں گے نہیں. کہہ لیں گے یہ مجھے گھڑی سسرال سے ملی ہے اور وہیں سے ملی ہوئی ہے. مطلب جو سسرال میں وقت ہو رہا ہے وہی میری گھڑی میں ہو رہا ہے. سسرال والے جو چاہتے ہیں وہی میں چاہتا ہوں, جو وہ بولتے ہیں میں وہی بولتا ہوں. تو یقین کریں آپ کا پھر وہی انجام ہوگا جو لوگوں کا ہوتا ہے. بیجا خرچ کے حوالے سے یاد رکھیں کہ جب اللہ کسی بندے کو کچھ عطا کرے تو خرچ کا آغاز اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال سے کرے. آپ کا سسرال آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, میں لڑکے کی بات کر رہا ہوں. آپ کی پہلی ذمہ داری آپ کی ذات اور خود آپ کا گھرانہ, جو 5 ہم نے افراد گنوائے ہیں امام شیشم کی حدیث کے مطابق, ان پہ پہلے خرچ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو سسرال والوں کو دیکھنا ہے. اگر کبھی تحفے تحائف دینے پڑ جائیں, کبھی ٹریٹ دینی پڑ جائے, کبھی دعوت کرنی پڑ جائے, تو ایک اعتدال میں رہتے ہوئے یقین کریں جو پیسہ آپ اپنے گھر والوں پہ لٹائیں گے وہ زیادہ کام آئے گا, اس سے زیادہ دعائیں ملیں گی بجائے ان لوگوں پر خرچ کرنے پر کے حوالے سے کہ جو آپ کے واجبات, جو آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں. بہو کے حوالے سے کہ کچھ لوگوں کے مطابق بہو جو ہے وہ فلاورز لے کے نہیں بلکہ تلوار لے کے جا رہی ہوتی ہے آج کل. تو بہو کی کیا ذمہ داری ہے اور بہو اپنے آپ کو سسرال میں کیسے ایڈجسٹ کرے. 5 منٹ کا وقفہ ہے, انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقفے کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ہمارا دوسرا مرحلہ اس دوسرے جز کے حوالے سے ہے جو سسرال میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا کہ میاں بیوی اوپننگ بیٹسمین ہے. اگر یہ اچھا اسکور دیں گے, اچھا کھیلیں گے پچ پہ, تو پوری ٹیم اچھا کھیلے گی. تو بہو بہرحال وکٹ اینڈ پہ تو نہیں ہوتی, رننگ اینڈ پر ہوتی ہے, لیکن پھر بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اگر وہ اپنی شوہر کا مکمل طور پہ ساتھ نہ دے. اور بہو کو اس طرح یعنی بیگم کو اس طرح ساتھ دینا ہے کہ وہ اشاروں کنایوں میں بھی سمجھ جائے کہ شوہر اب کیا چاہتا ہے اور اب مجھے کیا بولنا ہے اور مجھے کس طرح بیہیو کرنا ہے. تو بات بنے گی. اگر اس نے تھوڑی سی بھی تاخیر کر دی, جیسے بالکل ایسا معاملہ ہے آپ نے شاید دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, یہ سرجن جب آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جب وہ کسی پیشنٹ کا جو ہے وہ پیٹ چیک کرتے ہیں تو وہ ڈیورنگ دا ہول آپریشن سرجن جو ہے صرف اپنا ہاتھ آگے جسے کہتے ہیں بڑھاتا ہے, اور جو اس کا اسسٹنٹ ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے اب کون سا اوزار کون سا انسٹرومنٹ چاہیے. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر وہ آگے ہاتھ بڑھاتا ہے اور وہ اس کے ہاتھ پہ وہی انسٹرومنٹ رکھتا ہے جو اس کو وہ چاہیے ہوتا ہے. تو اشارے کنایے بھی آپ کو سمجھ لینے چاہیے. ایک مرتبہ اگر ایک بات ہو چکی ہے تو اس کو ایک رول اصول بنا کر آگے چلنا چاہیے. بیوی پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی اہم ذمہ داری ہے, بلکہ ایک جہت سے دیکھا جائے تو شوہر سے زیادہ ذمہ داری ہے. کہ اگر فرض کر لیں کہ شوہر یہ کہہ دے کہ میں تمہارے گھر نہیں جاؤں گا, یعنی اپنے سسرال نہیں جاؤں گا, مجھے کوئی تعلق نہیں رکھنا اور یہ میری ماں کا فرمان ہے, یہ ان کا فیصلہ ہے, تو ظاہر سی بات ہے شوہر کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. حالانکہ غلط بات ہے لیکن اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن بیوی کبھی یہ نہیں کہہ سکتی
کہ میں اپنے گھر کبھی نہیں جاؤں گی. اگر کہیں گی تو بیچاری وہ مجبور ہو کے کہے گی اور بہت تصویر بہا کے کہے گی اور اس کے لیے بہت روید ہوئے گی. کوئی بیوی یہ نہیں کہہ سکتی چاہے اس کا خاندان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو اور اس نے خود اپنی بیٹی کے لیے گڑھے کھودے ہوں, مطلب علیحدگی کے لیے یا جھگڑا کروانے کے لیے, پھر بھی بہو جو ہے کبھی بھی یہ نہیں چاہے کہ وہ اپنے گھر سے مکمل طور پہ لا تعلقی. اور کراچی میں آپ کو اور جگہوں پہ ایسے گھرانے مل جائیں گے جس میں باقاعدہ پابندیاں ہوتی ہیں وہ کہ تم نہیں جاؤ گی آج کے بعد سے, یعنی جو سانحہ ہوا ہے, جو واقعہ ہوا ہے, جو جھگڑا ہوا ہے, بس اب تمہارا جانا بالکل بند, اگر تم گئی تو خدا نخواستہ واپس نہیں آنا وغیرہ وغیرہ. تو بہو کے ساتھ بہرحال یہ ہو سکتا ہے, عورت کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. اور آپ کو یہ بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے کہ مجھے دونوں جگہ جانا ہے. یہ ممکن ہے کہ شوہر جو ہے مکمل طور پہ کٹ آف کر کے اپنے گھر تک محدود ہو جائے, لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی, مجھے دونوں طرف جسے بات رکھنی ہے. لیکن پھر وہی بات جیسے ہم نے آپ کو کہا کہ شوہر جو ہے ان دا لاسٹ اگر بیوی اور ماں کے تقابل کا مقابلہ ہونے لگے, دونوں کا تقابل ہونے لگے, تو ماں کے جسے کہتے ہیں کہ گیند میں کورٹ میں گیند ڈالنی ہے, مطلب ماں کے لیے حق کرنی ہے. اسی طرح اگر بیوی کو یا بہو کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میکے یا سسرال, تو اس کو سسرال کا انتخاب کرنا ہے. اور آپ دیکھیے گا وقتی طور پہ ہو سکتا ہے اس کی ماں اس کو بہت برا بھلا کہے, لیکن بعد میں کہے گی کہ جو کچھ تم نے کیا صحیح کیا, تمہاری ترجیح, تمہاری پرائورٹی جو ہے تمہارا شوہر اور تمہارا سسرال ہونا چاہیے. تو بیوی جب بہو گھر میں آئے تو پہلے دن سے ذہن میں رکھ لے, میں جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کر رہا ہوں, کہ شوہر پلس اس کے احباب, اس کے گھر والے اس کی ذمہ داری ہے. شوہر کے بعد سب سے اہم ذمہ داری ساس, اس کے بعد نند, اس کے بعد دیورانی, اس کے بعد دیور. یہ سیکوینس میں ہم نے اسی لیے رکھا ہے کہ یہی جسے کہتے ہیں کہ اجزاء ہیں, یہی وہ افراد ہیں جو پرائورٹی بیسس پر جن کو توجہ دینی چاہیے, جو اپنا رول پلے کرتے ہیں. تو جو مائیں یہ فیڈ کر کے اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتی ہیں, انتہائی غلط کرتی ہیں. جو یہ کہہ کر جسے کہتے ہیں یہ کلمہ پڑھوا کے اپنے گھر سے رخصت کرتی ہیں, دیکھو اپنے شوہر تک محدود رہنا, دیکھو اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا, تمہیں اپنے کمرے اور اپنے شوہر اپنے بچوں کی فکر. یہ بالکل غلط فارمولہ ہے. اگر آپ نے اس پہ عمل کیا تو یقین کریں, اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ گئے, نہیں بھی رہ رہے تو بھی یہ آپ کے لیے کون مسائل جسے کہتے ہیں کہ کھڑا کرے گا. کوئی شوہر منہ سے تو شاید یہ نہ کہے, بہت سے شوہر منہ سے یہ نہیں کہتے کہ تم میری ماں کی خدمت کرو, میرے گھر والوں کی خدمت کرو, لیکن بہرحال اگر آپ خدمت کریں گی تو وہ خوش ضرور ہوتے ہیں. مطلب شرعی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن بہرحال اخلاقی ذمہ داری ہے. اور بہت ساری اخلاقی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ثمر آور ثابت ہوتی ہیں اگر وہ آپ کی شرعی ذمہ داری نہیں بھی ہے. کچھ جو ہے لوگ جو ہے بیویوں کو باقاعدہ سکھا کے بھیجتے ہیں کہ تم پہلے دن سے جو ہے اپنا جھنڈا گاڑ دینا, اور پہلے دن سے جو ہے وہ بتا دینا کہ تم کیا چیز ہو. اچھا, اس طرح جو ہے ایک لطیفہ مشہور ہے کہ اس طرح بیوی کو, بہو کو یا اور اپنی بیٹی کو سمجھا کے بھیجا گیا کہ تم پہلے دن سے جھنڈا گاڑ دینا. اور جو ہے وہ ادھر ساس نے بھی اپنے بیٹے کو خوب فیڈ کیا, دیکھو تم پہلے دن سے جھنڈا گاڑ دینا. تو کہتے ہیں کہ بیگم حجرہ عروسی میں بیٹھی ہوئی تھی, شوہر صاحب اندر داخل ہوئے ڈنڈا لے کر, اور کبھی جو ہے وہ پلنگ کے نیچے جھانک رہے ہیں, کبھی جو ہے وہ کبرڈ کے نیچے, کبھی اسٹول ہٹا کر دیکھ رہے ہیں. تو بیگم نے کہا کہ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو شوہر نے کہا میں بلی تلاش کر رہا ہوں کہ اس کو مار دوں, بڑے دنوں سے تنگ کر رہی ہے. بیگم نے کہا وہ میں مار چکی پہلے. تو جسے کہتے ہیں شوہر جو ہے وہ کب کب آ کے رہ گیا, ڈنڈا ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا, بھائی یہ تو مجھ سے بھی بڑی نکلی, یہ بلی پہلے مار چکی ہے, تو اب کیا ہوگا, اب ان کا نیکسٹ شکار کیا ہوگا, ابھی کیا ماریں گی. تو یہ غلط بات ہے عورت کو یہ سکھا کے بھیجنا کہ تمہیں اپنی فتح کا جھنڈا گاڑنا ہے اور تمہیں جو ہے تمام لوگوں کو رام کرنا ہے, اور یہ پوائنٹس ہیں, یہ ٹپس ہیں, ان پہ تمہیں عمل کرنا ہے. اگر تم نے یہ کر لیا تو انشاءاللہ جو ہے ساس تمہارے قابو میں, سسر جو ہے وہ تمہارے پھندے میں, وغیرہ وغیرہ. دیکھیں, جس طرح شوہر کی ذمہ داری اچھے سسرال کے حوالے سے شادی سے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے, اس طرح لڑکی کی بھی ذمہ داری شادی سے پہلے شروع ہو جاتی ہے. حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیجئے اور اپنی پسند ناپسند کا اظہار اپنے گھر والوں پہ کر دیجئے. اپنی امی کو کم از کم بتلا دیجئے کہ مجھے اس طرح کا لڑکا چاہیے, اس میں کوئی قباحت نہیں. اگر آپ نے نہ بتایا اور آپ کو فرض کر لیں کوئی اور ٹکرا گیا تو عمر بھر جسے کہتے ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ مسائل آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. انڈیا میں ابھی چند دنوں پہلے کی خبر ہے کہ ایک گھر کے والدین نے اپنی بیٹی کے لیے اشتہار دیا ویب سائٹ پہ
کہ ہماری بیٹی ہے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی نیک ہے، اور جسے کہتے ہیں گھریلو ہے، بڑی مذہبی ہے، اور ہمیں اس کے لیے رشتہ چاہیے. لڑکی نے جب یہ دیکھا اپنا ویب سائٹ پہ اشتہار، اس نے کچھ نہیں کہا، اپنی ماں باپ کو اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں کہا. اس نے فیس بک پہ اپنا ایڈورٹائزمنٹ دے دیا کہ میرا نام یہ ہے اور میں ٹام بوائے ہوں، میں پرکٹی ہوں، مجھے لمبے بال رکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں اسکوٹر چلاتی ہوں، اور مجھے جو ہے وہ خدا پہ کوئی یقین نہیں ہے، میں ایتھیسٹ ہوں، میرا مذہب سے کوئی وغیرہ وغیرہ، سارے جسے کہتے ہیں کہ جس کو سن کر آدمی کا خون کھول جائے، اور کوئی بھی جو ہے جسے ایسی لڑکی کو گھر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہو. کہتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ، یہ ایڈورٹائزمنٹ رشتے کا جو لڑکی نے خود دیا تھا، حقیقت پسندی پہ منحصر تھا. 3,50,000 لوگوں نے دیکھا، 11,000 لوگوں نے لائکس کیے، اور 1,000 لوگوں نے اس پہ کمنٹس دیے، اور 4 لوگوں نے پروپوز بھی کر دیا. یعنی 40 لوگوں نے پروپوز، یعنی 40 رشتے آ بھی گئے اس کے. کس لڑکی کے جو ٹام بوائے ہے، کس لڑکی کے جو اسکوٹر چلاتی ہے، کس لڑکی کے جس میں نسوانیت نام کو نہیں، کس لڑکی کے جو خدا پہ یقین نہیں. یعنی ہر چیز جو اسلام تو چھوڑے، خود بھارتی معاشرے کے خلاف جا رہی ہے ہر چیز، اس کے رشتے 40 رشتے آ جاتے ہیں. تو خدا را اپنی لڑکیوں کو حجاب کرنے سے منع نہ کرے. کیوں کہتے ہیں آپ لوگ کہ بیٹا اتنا زیادہ حجاب نہ کیا کرو، رشتے نہیں ملتے. لڑکیوں کا حجاب اتروا دیا جاتا ہے، ان کو دین سے ہٹایا جاتا ہے. ہمیں افسوس کرنا چاہیے اس بات پر. لوگ بے دین ہو کر اعلان اعلان کہہ رہے ہیں، فیس بک پہ بھی ہم خدا پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو رشتے مل رہے ہیں. اور جو لڑکی خدا، رسول، اہل بیت پہ ایمان رکھتی ہے، ان کے نقش قدم پہ چل رہی ہے، دیندار باحجاب ہے، آپ اس سے کہہ رہے ہیں ہاؤ ڈیئر یو ٹو سے لائک دیٹ. کس طرح آپ کی جرت کیسے ہوتی ہے کہ آپ ایسی لڑکی کو کہیں کہ تم حجاب نہ کرو، تم اسلام پہ نہ چلو، بڑے مسئلے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. دیکھیں یہ جو جملے کہتے ہیں لوگ کہ رشتے نہیں آتے، یہاں پہ ہم لوگ غلطی کرتے ہیں. کیا غلطی کرتے ہیں ہم لوگ؟ لڑکے یا لڑکی جو بھی کہہ لیں، فی الحال لڑکے کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں، لڑکے کی یا لڑکی کی تلاش میں سستی کرتے ہیں، اور تفتیش میں چستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یعنی لڑکے یا لڑکی کے لیے جب رشتے ڈھونڈنے کی، جب رشتے آ رہے ہوتے ہیں، اس میں بڑی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. نہیں ابھی لڑکی پڑھ رہی ہے، نہیں ابھی لڑکی یہ کر رہی ہے، نہیں ابھی لڑکی مصروف ہے، ابھی تو عمر کیا ہے، ابھی تو بچی، وغیرہ وغیرہ. اور اگر کوئی لڑکا کوئی رشتہ آ بھی جائے تو سید غیر سید، جسے کہتے ہیں تعلیم کا معاملہ، روزگار کا معاملہ، لڑکے کے بڑے خاندان کا، بڑے بڑے جسے کہتے ہیں کیڑے نکالے جاتے ہیں، اور رشتہ جسے کہتے ہیں وہ ٹھکرا دیا جاتا ہے. تو خدا را سچ کا مظاہرہ کیجئے، جو آپ کو پسند ہے وہ آپ کو بتا دیجئے. اگر ایسی لڑکیاں معاشرے میں موجود ہیں جو بے پردہ ہیں، خدا پہ یقین نہیں رکھتی، غیر مذہبی ہیں، بے دین ہیں، تو پھر آپ دیندار بن کر جسے کہتے ہیں کہ کیوں شرما رہی ہیں، اور اپنے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو بتا دیجئے کہ میں ایسی لڑکی ہوں اور مجھے ایسا لڑکا چاہیے. اسی طرح لڑکے بھی بتا دیں میں ایسا لڑکی ہوں، مجھے ایسی لڑکی چاہیے. اگر اپنے مزاج کا رشتہ تلاش کریں گے تو انشاءاللہ سسرال کی بنیاد بالکل صحیح بنیادوں پر، عمارت پر صحیح بنیادوں پر استوار ہوگی. جس طرح آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس کی پوری معلومات کر لیتی ہیں، اسی طرح اپنی سسرال کے بارے میں پوری معلومات کر لیں. جب آپ کا رشتہ طے ہو جائے، اس سے پہلے، جب رشتے سے پہلے اور جب رشتہ طے ہو جائے اس کے بعد بھی. رشتہ طے ہونے کے بعد تو آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے آپ کو دیندار گھرانہ مل جاتا ہے، مثلا آپ کو تعلیم یافتہ گھرانہ مل جاتا ہے، آپ کو خوشحال گھرانہ مل جاتا ہے، لیکن کیا اس سے بات بن گئی؟ جس طرح آپ کے گھر والے دیندار ہیں، آپ کے گھر والے خوشحال ہیں، آپ کے گھر والے تعلیم یافتہ ہیں، تو کیا مسئلہ حل ہو؟ جی آپ کو اپنی ساس، اپنے سسر کے مزاج کا پتہ چلنا ہے، اپنے شوہر کے مزاج کو تو معلوم کرنا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ جو افراد وہاں رہ رہے ہیں، کتنے افراد رہ رہے ہیں، کیا عمریں ہیں، کیا ان کے طور طریقے ہیں، ان کے گھر میں کیا کھایا جاتا ہے، کیا چیز پسند کی جاتی ہے، روٹین کیا ہے، ان کا ٹائم ٹیبل کیا ہوتا ہے سونے جاگنے کا، کیا چیزیں پسند ہیں، کیا چیزیں نہیں پسند ہیں، کنزرویٹو ہیں، ریزروڈ ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، کیا ہے. اور اگر کوئی چیز نہیں آتی تو اس کی پریکٹس شروع کر دیں. مثلا ان کو بریانی بڑی پسند ہے، مثلا آپ کے ہونے والے سسرال کو، ٹھیک ہے آپ بریانی پکانے پر، اگر آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو بھی آپ ایسا کریں. لڑکے کو پسند ہے کہ وہ گھر گرہستی میں اچھی ہو اور گھر کو ویل ڈیکوریٹ کر کے رکھے، انٹیریئر ڈیزائننگ کا آپ کورس کر لیں، کوئی اس میں مذاق نہیں. اگر کوئی آپ کا مذاق اڑاتا بھی ہے تو کوئی بات نہیں. آپ کو اپنی زندگی، اپنا مستقبل دیکھنا ہے. آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے. اگر آپ کے گھر میں مزاج الگ ہے اور آپ کے ہونے والے سسرال میں مزاج الگ ہے تو اب آپ کو اپنے سسرال جانے کی تیاری کرنی ہے. یہ جو مائیں کرتی ہیں بڑے افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. آج کل کی لڑکیاں جو ہے وہ 20-20 سال کی ہو جاتی ہیں، بڑے فخر سے کہتی ہیں مجھے تو انڈا بھی ابالنا نہیں آتا. بڑے افسوس، مجھے چائے بنانی نہیں آتی. کیوں؟ میں ہر وقت مصروف رہتی ہوں پڑھنے میں. امی کہتی ہیں بیٹا جاؤ پڑھو، ابھی تمہارے پڑھنے کے دن ہے، جب شادی ہو جائے گی تو خود سیکھ لو گی. کیا شوہر سکھائے گا اس کو انڈا کیسے تلتے ہیں؟ شوہر سکھائے گا کہ چائے کیسے بناتے ہیں؟
ہاں ساس سکھائے گی، وہ بیلن لے کے سکھائے گی. تو آپ ایسی ٹریننگ کیوں کمانڈو ٹریننگ لینا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے لیے تانے کا باعث بنے؟ تو اپنی بیٹی کو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کیریئر کی دوڑ میں اتنا الجھا دیا ہے لڑکیوں کو. ٹھیک ہے آپ ان کو پڑھائیں لکھائیں، لیکن جو ان کی اصل ذمہ داری ہے یعنی گھر گھرستی خانہ داری، اس سے کوئی لڑکی بھی فرار حاصل نہیں کر سکتی چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو جو چیزیں پسند ہیں آپ کے گھر والوں کو یعنی ہونے والے سسرال کو، ان میں ایکسپرٹیز مہارت حاصل کریں. اگر فرض کر لیں کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو محتاط رویہ اختیار کریں. مثلا کھانا کیا پکے گا، کب پکے گا، کیا کیا پکے گا، کتنی ڈشز ایک وقت میں آپ کے گھر والے کھاتے ہیں، چائے کس وقت ہوتی ہے. محتاط رویہ، اپنی طرف سے جسے کہتے ہیں پہل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھ لیں. شادی کی بات آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، یہ تمام چیزیں شادی سے پہلے کی. شادی کی بعد آپ کو پہلا جو آپ ذہن میں رکھنا ہے کہ ساس سے مقابلہ نہ کریں کبھی بھی. گنے کی وہ ہاتھیوں کی لڑائی میں گنے کا کھیت تباہ، کچھ نہیں ملے گا. وہ بڑا اچھا سا محاورہ بولا جاتا ہے، اگر لڑکیوں کو برا لگے بہوؤں کو تو بھی کوئی مذاکرہ نہیں کہ چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ، نقصان خربوزے کا ہوتا ہے. تو ساس بہو کی لڑائی میں ہمیشہ نقصان بہو کا ہوگا، چاہے بہو جیت بھی جائے. ساس کبھی نہیں بلائے گی اپنی بے عزتی کو. بہتر یہی ہے کہ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے وڈرا کر لیں تاکہ ساس کو واک اوور مل جائے. تجربوں سے پرہیز کریں. آپ جسے کہتے ہیں کفگیر لے کے تلوار کی طرح میدان میں کود پڑتی ہے، مجھ سے اچھا تو کوئی پکا نہیں سکتا، میں تو بھنڈی بھی ایسے پکاتی ہوں جیسے بریانی. ایک خاتون شادی ہو کے گئی، انہوں نے کہا کیا پکاؤں، تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے ساری سبزیاں جمع کی، ٹنڈے، ٹماٹر، آلو، گاجر، مولی، کھیرے، تمام سبزیاں، اور ان کو پکا کے جو بھی گھر میں موجود تھا ایک بھجیا بنا ڈالی. اب جب گھر میں رات میں پوچھا ان کی ساس نے بیٹا یہ کیا پکایا، اب ان کے منہ سے کچھ نکلی نہیں، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے ٹنڈے پکائے تو ٹنڈے ہیں کہاں، ذرا دکھاؤ ایرو بنا کے یا چمچے میں لے کر. اور کسی ایک سبزی کا نام منہ میں نہیں لا سکتے. انہوں نے کہا یہ باولی بھجیا ہے. تو ساس نے کہا بھائی ہمیں نہ ایسی باولی بھجیا چاہیے نہ ایسی باولی بہو. یہ بھجیا تمہارے گھر میں پکتی ہوگی باولوں کی، یہ تم اپنے پاس رکھو. اب ظاہر بات ہے ساس جب سنانے پہ آئے تو ظاہر بات ہے منہ میں کبھی ٹنڈا آ رہا ہے، کبھی آپ نے ٹنڈے کا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کر لیا میں ٹنڈے کھا رہی ہوں، ٹنڈا کھاتے کھاتے کھیرا منہ میں آ جائے، اس کے بعد وہ گاجر آنے لگے، آپ کنفیوز ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں. برین آپ کا ڈسٹرب ہے، آپ کا میرا ڈسٹرب ہے کہ بھائی خدا کے واسطے ایک ٹائپ کی فوڈ، ایک ٹائپ کا جو ہے وہ کھانا بھیجو، یہ کیا تم 10 طریقے کے سبزیاں جو ہے وہ اندر ڈال رہے ہو. لیکن جو بہو تھی وہ پھر بھی باز نہیں آئی. وہ کیا سمجھی میری ساس کو ساری سبزیاں ایک ساتھ پکانا پسند نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا، دوسرے دن سے سبزیوں کو الگ الگ پکانا پیش کیا. پہلے دن پالک پکائی، دوسرے دن میتھی، تیسرے دن ساگ، چوتھے دن کفگیر ہاتھ میں لہراتے ہوئے ماں ساس کے کمرے میں گئی، امی آج کیا پکاؤں؟ کہ بیٹا ہمیں کھیت میں چھوڑاؤ نا، ہم خود ہی چل لیں گے. تم کیوں اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں کہ مشکل میں ڈالتی ہو؟ کیوں ہم لوگوں تم نے ہمیں حیوان چوپائے سمجھ رکھا ہے کہ سبزی کھلا کھلا کے جو ہمارے گھر میں کیا مطلب گوشت نہیں ہے یا انڈے نہیں ہے یا مچھلی نہیں ہے، کچھ اور چیز نہیں ہے. تو خدارا آپ تجربوں سے پرہیز کریں، ورنہ جو ہے آپ کو اسی قسم کے جملوں کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں جب بھی کوئی کام کرے سب سے پہلے گرین سگنل یا پاسپورٹ یا اسٹیمپ یا تصدیق ایفیڈیوٹ کس سے لینا ہے؟ شوہر سے. کیونکہ شوہر زیادہ سمجھتا ہے، مطلب ساس کو بھی سمجھتا ہے، یعنی اپنی ماں کو آپ کو بھی. اس کے بعد ساس سے، اگر شوہر نہ ہو تو پھر ساس ہی سے آپ جسے کہتے ہیں کہ ریکمنڈیشن لیں. اور جہاں آپ بہت کنفیوز ہو جائیں یا آپ کو ڈر لگے اپنی ساس سے کچھ لیتے ہوئے اجازت یا کوئی بات منوانے کے لیے، تو آپ سسر سے اجازت لیں. وہ اس لیے کہ ساس کبھی بھی سسر کو بائی پاس نہیں کرے گی. یعنی اگر سسر نے کہہ دیا ہے کہ بھئی یہ پکاؤ، یا اگر تمہیں جانا ہو اپنے میکے تو ٹھیک ہے چلی جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، تو ساس کبھی بھی نہیں منع کرے گی. تو کم از کم سسر سے ضرور اجازت لیں. بلکہ ایک آپ کو میں ٹپ دے رہا ہوں کہ جس چیز کی اجازت ساس سے ملنے کی توقع نہ ہو تو آپ سسر سے لے رہے. سسر عموماً اس معاملے میں بڑے فراغ دل ہوتے ہیں، وہ عموماً بہوؤں کی سائڈ لیتے ہیں، اور کئی جھگڑے جو ہے ساس اور سسر میں اسی وجہ سے آپس میں ہو جاتے ہیں کہ تم جو ہے بہو کو تم نے سر چڑھایا ہوا.
تو یہ سیکوینس ہونا ہے، لیکن اجازت ضروری ہے. اگر کوئی خوشی آپ کو ملی ہے، فرض کر لیں آپ کے گھر میں کوئی خوشی ہے، کوئی تقریب ہے، اس میں کوشش کریں اپنے گھر والوں کو شریک کریں. اگر آپ کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں تو واپسی میں کچھ کھانا لے آئیں، کم از کم آئس کریم ہی لے آئیں، کم از کم کوئی بھی چیز جو آپ سمجھتے ہیں گھر لا کے ہمارے گھر والے خوش ہو جائیں گے، اس میں شروع جسے کہتے ہیں کہ شریک ضرور کریں، لوگوں کو مشورہ ضرور لیں. کم از کم ابتدائی ایام میں قول معصوم یہ ہے کہ اپنے دشمن سے بھی تجربے کے طور پہ مشورہ کرو تاکہ تمہیں اس کی عداوت کی مقدار معلوم ہو جائے. اگر آپ سمجھتی ہیں مثلا کچھ بہویں ایسی ہوتی ہیں جو 100% کو یقین ہے کہ ہماری ساس کبھی بھی صحیح مشورہ نہیں دے گی، تو ٹھیک ہے آپ پھر بھی مشورہ دیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس کا رجحان کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے آپ سے. دشمنی رکھنا چاہتی ہے، دوستی رکھنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، ویل ڈن، بہت اچھی بات ہے. دشمنی رکھنا چاہتی ہے تو پھر آپ کو اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنی روٹین کو، اپنے نظریات کو اور اپنے جیسے کہتے ہیں سلوک کو تبدیل کرنا ہوگا. تو دشمن سے جب مشورے لینے کا کہا گیا ہے تو اپنی ساس اور ان لوگوں سے جن سے آپ کو خطرہ ہے مشورہ لینے میں کیا حق ہے. اگر آپ فرض کر لیں کہ ساس کی خدمت کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو گئی، کھانا ان کو نہیں پسند، ڈریسنگ آپ کی ان کو نہیں پسند، کمرے میں جو جھاڑ آپ نے سامان پھیلایا ہوا ہے وہ ان کو نہیں پسند، کچھ بھی نہیں پسند آپ کا، تو کم از کم دعا سلام، آتے ہوئے سلام، جاتے ہوئے سلام، خدا حافظ، یا دعا لیتے ہوئے جانا، کم از کم اس سے جسے کہتے ہیں کہ ایک رسپیکٹ ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں ان کی کتنی عزت ہے. ہمیشہ یاد رکھیں جو 70% فتنہ ہمارے سسرال میں، ہمارے میکے میں، ہمارے گھروں میں ہوتا ہے وہ ہے ادھر کی باتیں ادھر لگانا، یعنی اپنے سسرال کی باتیں میکے میں بتانا، میکے کی باتیں سسرال میں. اس کا سمپل سے فارمولا یاد رکھیں، کبھی اپنے سسرال کی برائیاں میکے میں نہ کریں اور کبھی اپنے میکے کی اچھائیاں اپنے سسرال میں نہ کریں. دیکھیں اگر فرض کر لیں آپ نے اپنے ساس سسر اپنے سسرال کی برائیاں کر دی اپنے میکے میں، اور جب آپ واپس گئی تو پتہ چلا کہ وہ برائیاں دور ہو چکی، یعنی آپ نے فرض کر لیں کسی زمانے میں ساس کی برائیاں کی تھی، کسی غلط فہمی کی بنیاد پر انہوں نے آپ کو ڈانٹ دیا تھا، آپ گئی، آپ نے اپنی ماں کو پورا جو ہے کتا جلسہ سنا دیا، ماں نے جو ہے وہ پوری ٹپس دینی شروع کر دی، اب تم یہ کرنا، اب تم یہ کرنا، یہ کہے تو یہ کہنا، اور یہ کرے تو مجھے فون کر دینا، میں دیکھ لوں گی معاملہ وغیرہ. اب جب آپ گئی تو معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے، بعض اوقات آدمی جو ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے، کچھ کہہ دیا ہوگا. جب آپ دوسری مرتبہ جاتی ہیں تو آپ تو وہ بات بھول چکی ہوتی ہے، لیکن آپ کی ماں آپ کو وہ بات یاد دلاتی ہے کہ کیا ہوا، تمہاری احساس کا موڈ کیسا ہے، اس دن تو بڑا ڈانٹ دیا تھا، آج تو نہیں منہ ان کا پھول جائے گا تم جب واپس جاؤ گی، اکثر وہ تم نے بتایا تھا، نہیں امی وہ نہیں، وہ پھر بھی بسط رہیں گی. تو جب بھی آپ بات بتلائیں گی آپ وہ بات بھول چکی ہوں گی لیکن ماں یاد رکھے گی. اسی طرح اپنی میکے کی اچھی باتیں نہ بتائیں. مثلا میرے بھائی نے تو یہ کیریئر اپنایا تھا اور وہ باہر چلا گیا، وہ تو بڑا کامیاب ہوا، میری بہن کی شادی وہاں ہوئی، ایسے شخص سے بڑی کامیاب ہوئی، ہمارے یہاں تو جو ہے یہ کھایا جاتا ہے، یہ پیا جاتا ہے. تو جو آپ کے سسرال والے ہیں وہ تھوڑا سا ڈی گریڈ فیل کریں گے، کیا ہم اس معاشرے کے لوگ نہیں، کیا ہمارا کوئی حسب نسب نہیں، ہماری کوئی عزت نہیں، کیا ہماری زندگی جو ہے وہ جاہلوں اور دیہاتیوں کی طرح ہے جو ہمیں سکھا رہی ہو کہ تمہارے جو ہے میکے میں یہ ہوتا ہے، تمہارے میکے میں یہ ہوتا ہے. تو ویسی بھی یہ باتیں خود غیبت کے زمرے میں آ جاتی ہیں. قرآن میں سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. خود شرعی حوالے سے جو ہے یہ تمام باتیں آپ کی غیبت کے زمرے میں آئیں گی اور آپ کے گھرانے کو یعنی اپنے سسرال کو بچانے کے لیے بھی جسے کہتے ہیں کہ بڑا مہلک ثابت ہوگی. بہترین اس کا حل یہ ہے کہ خاموش طبع انسان کی بہت ہیبت ہوتی ہے. اگر آپ ہر بات میں خاموشی اختیار کریں گی تو یقین کیجئے آپ منیمم فائدہ ہے. مذاق عداوات کی شروعات ہے. ہمارے یہاں بڑے آرام سے مذاق کر لیتے ہیں، بلکہ اپنے بڑوں سے مذاق کر لیتے ہیں. کچھ بہوؤں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی ساس کی نقلیں ان کے سامنے اتار رہی ہوتی ہیں، یا جسے کہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی سنجیدہ بات کر رہی ہوتی ہیں تو ان کی بات کو جسے کہتے ہیں کہ ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے. تو ساس یہ سب تمام باتیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے. ایک بچے کی بھی اگر بے عزتی کی جائے تو وہ اس بے عزتی کو فیل کرتا ہے اور اس کا بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے. تو جب آپ کسی معاملے میں پھنس جائے تو خاموش ہو جائیں اور اکیلے میں اپنے شوہر سے پوچھ لیں کہ کیا ایسا مسئلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کی امی ناراض ہیں. اگر کوئی ایسا کام، کوئی ایسی غلطی مجھ سے سرزد ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کی تلافی کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے بتلا دیں. تو بہترین حل جیسے ہم نے کہا کہ خاموشی ہے اور زیادہ بولنے سے، اور زیادہ بولنے میں بھی خصوصی طور پہ مذاق کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ مذاق کی باتیں انسان جو ہے وہ بہت سنجیدگی سے لیتا ہے.
دیکھیے کسی کام کو کسی مسئلے کو حل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے، سلوشن کیا ہے، اس سلوشن میں سے یوں نکال دیں، یوں یعنی اپنے آپ کو نکال دیں، اپنے آپ کو یعنی اپنی انانیت کو نکال دیں، اپنی ضد کو نکال دیں، اپنی پسند ناپسند کو نکال دیں۔ یہ دیکھیں لوگ کیا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی ساس کو ماں، سسر کو باپ، نند کو بہن اور دیور کو بھائی سمجھیں گے تو یقین کیجیے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو اپنی انا پہ ضرب لگانی ہے۔ بوڑھی ساس، بوڑھے سسر یا دیور یا اپنی نند سے الجھنے کی کوشش نہ کریں، ان کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں۔ یہ نہ کہیں کہ اگر ہم اکیلے رہ رہے ہوتے تو ہمارا بڑا اچھا گھر ہوتا، بڑی اچھی گاڑی ہوتی، بڑا اچھا کھاتے، ہمارے بچے بڑے اچھے اسکولوں میں ہوتے۔ یہ ساتھ رہنے کی وجہ سے تمہاری کمائی جو ہے تمہارے گھر والے جسے کہتے ہیں کہ کھا لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ حدیث ہے کہ تمہیں کمزور و ناتواں لوگوں کی وجہ سے روزی و امداد حاصل ہوتی ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کی ماں، بوڑھی ماں گھر میں رہتی ہے اور آپ اس کو کما کے لا کے کھلا رہے تو اس کا کوئی ہاتھ نہیں، اس کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کی وجہ سے آپ کو جاب ملی۔ آپ کے سسر جو دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں آپ کے لیے، جو نصیحتیں اور مشورے دیتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ آج اس مقام پر پہنچے۔ دوسروں کو الزام نہ دیں، کیونکہ جو سب لوگ زمانے کو عیب لگاتے ہیں، حالانکہ عیب ہم میں ہے، زمانے میں نہیں۔ یہ حضرت عبد المطلب کے اشعار تھے جو امام رضا علیہ السلام نے اپنی زبان سے لوگوں کو سنائے۔ کہ درود پڑھ دے محمد والے۔ دوسروں سے نہ لڑیں۔ روایت میں آیا ہے کہ جو زمانے سے لڑتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ سائیکالوجی میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، ڈونٹ چینج دا ورلڈ، چینج یور سیلف۔ آپ اپنے آپ کو تبدیل کر دیں، زمانہ خود بخود تبدیل ہو جائے گا۔ اگر آپ ساس، سسر، نند، نندوئی، جیٹ، جٹھانی، دیور، دیورانی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گی تو زمانہ گزر جائے گا، عمر گزر جائے گی، ان میں سے کوئی بھی اپنی ڈگر، اپنی عادت کو تبدیل کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ آپ نیو کمر ہیں، اگر آپ اپنی عادت کو تبدیل کر لیں گی تو یہ شائبہ ہوگا کہ شاید آپ ہمیشہ سے ہی ایسی تھی، چنانچہ آپ کو ڈیگریڈیشن، ہیوملیشن فیل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ ساس کی طبیعت اور مزاج اب ایسا ہو جانا چاہیے تو واضح طور پہ لوگوں کو نظر آئے گا کہ بھئی یہ ایسی نہیں تھی، اب ایسی ہو گئی ہیں۔ نند یا جسے کہتے ہیں دیور یا خود آپ کا شوہر، تو واضح طور پہ نظر آ رہا ہوگا۔ لیکن چونکہ آپ نیو کمر ہیں اور نیو کمر ہونے کے ناطے لوگوں کو پتہ نہیں ہے آپ کیسی تھی پہلے، اور آپ ان جیسا جسے کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بھیس، ان جیسا بھیس بدل لیں گی تو کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے، لوگ یہی سمجھیں گے شاید آپ کو یہی پسند ہے۔ تو یہ منطق بھی یہی کہتی ہے کہ جو نیو کمر ہے، نیا آنے والا ہے، وہ اپنے آپ کو تبدیل کرے۔ اور اگر آپ سے غلطی ہو جائے، جب کوئی برا کام سرزد ہو جائے تو اس کی فوراً بعد نیکی بجا لاؤ، کیونکہ نیکی گناہ کو محو کرتی ہے۔ خود قرآن یہ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً اچھے کام برائیوں کو دور کرتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، جیسے ہم نے کہا کہ آپ نے باولی بھائی بھجیا بنا دی یا سبزی پہ سبزی پکا دی یا کوئی ایسی چیز پکا دی جو ان کو پسند نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، جو ان کو پسند ہے فوراً دوسرے دن وہ پکا دیں۔ اچھا، بعض اوقات جو ہے وہ سوری کرنے کے لیے زبان بڑی بھاری ہو جاتی ہے کہ میں سوری کیسے کہوں۔ اچھا، ڈر بھی لگتا ہے کہ اگر سوری کہہ دیا تو وہاں سے زور سے آواز آئے گی سوری کی بچی، ہر وقت یہ کام کرتی ہے اور جو سوری کہہ کے یہ بچ نکلتی ہے، اس دفعہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ تو ٹھیک ہے، ڈر لگتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر کا ماحول اس طرح ٹرانسفارم کر دیا جائے، ماحول اتنا خوشگوار بنا دیا جائے کہ آپ ہنستے ہنستے سوری کر دیں۔ مثلا آپ گھر میں کوئی چیز لے کر آ جائیں، اپنے شوہر کو بول دیں کہ بھی رات کو آتے ہوئے مونگ پھلی لے آئیے گا، یا رات کو آتے ہوئے آئس کریم لے آئیے گا، یا آپ رات میں جو ہے کوئی میٹھی سویٹ ڈش پکا لیتی ہے یا کوئی ایسی چیز پکا دیتی ہے جو گھر والوں کو پسند ہوتی ہے، یا آپ اپنے شوہر کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو پڑھانے بیٹھ جاتی ہیں، ان کے کام کرنے بیٹھ جاتی ہیں، اپنی نند کی کوئی خدمت یا جسے کہتے ہیں اس کو شاپنگ کرا دیتی ہیں، جس سے آپ کی ساس کا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ سوری کر لیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ ڈائریکٹ سوری نہیں کر سکتی تو انڈائریکٹ سوری کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اب آئیے تیسرے مرحلے پر، ساس ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ کچھ لوگ تو ساس کے آنے پر جال تو کیا کہتے ہیں کہ جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال دو۔ ماشاء اللہ، دیکھیں آپ سب کو یہ ازبر ہے۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے، سانس گھر کی سانس ہوتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے سانس کی ڈوری اگر ایک منٹ بھی نہ رہے
وہ گھر نہیں پنپ سکتا. ساس کو تھوڑا سا مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. دیکھیے وہ اس مقام پر ہوتی ہے کہ جس مقام پر جس عمر میں اندیشے وسوسے وہم توہمات جنم لیتے ہیں، آپ کو کرنا یہ ہے کہ ان توہمات کو دور کرنا ہے. اور ساس کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ساس کو فقط یہ کرنا ہے کہ جو کہ ظاہری بات ہے کہ گھر کی ملکہ بھی ہے، گھر کا وقار بھی ہے. عموماً ساس جو ہے کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ کسی طرح گھر کو سدھارے، بہو کو سمجھائے، اور بہو یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے کام میں ٹانگ اڑا رہی ہے، میں کھانا اس طرح پکانا چاہ رہی ہوں اور ماں کہہ رہی ہے اس طرح پکاؤ، حالانکہ وہ آپ کی بہتری کے لیے آپ کو سکھا رہی ہوتی ہے. ساس کو پہلے مرحلے پہ جو ذہن میں رکھنا ہے کہ بہو بیٹی کی جگہ ہے. جس طرح میں اپنی بیٹی کو رکھتی ہوں اس طرح مجھے اپنی بہو کو رکھنا ہے. کہتے ہیں کہ بھائی کسی لڑکی کی شادی ہوئی، اس نے آ کے اپنی اماں کو بتایا کہ بھئی میرا سسرال تو بڑا اچھا ہے، بڑا کم کام ہے، اتوار کو تو بالکل پلنگ سے اترنے نہیں دیتے، صبح حلوہ پوری آتی ہے، شام کو ہم کہیں کھانے جاتے ہیں. ماں بڑی خوش، ماشاءاللہ تمہارا سسرال تو بہت اچھا ہے. کچھ دنوں بعد جو ہے بیٹے کی شادی ہوئی، اور آنے والی بہو نے جب سنا تو فوراً سب کے سامنے کہا بھائی آج اتوار ہے، آج کچھ نہیں پکے گا. تو فوراً جو ہے وہ ساس نے تلوار نکالی، بیگم صاحبہ یہ آپ کے گھر میں ہوتا ہوگا، ہمارے یہاں نہیں ہوتا. ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کی بیٹی نے جب یہ بتایا تو آپ نے فوراً کہا کتنا اچھا سسرال ملا ہے، کتنا اچھا شوہر ملا ہے جو خدمت کرتا ہے، کیئر کرتا ہے. اور اگر آپ کی بہو نے یہ بات کر دی تو وہ اگر آپ اپنی زبان سے کوئی بھی جملہ بہو کے لیے نکالتے وقت یہ سمجھ لیں کہ یہ میری بیٹی کی جگہ ہے، اگر میں نے یہ جملہ نکالا اپنی بہو کے لیے تو یہی جملہ ہو سکتا ہے میری بیٹی کو بھی سننا پڑے، یعنی مکافات عمل. تو یہ کام جو ہے، یہ نظریہ، یہ سوچ آپ کے بہت سارے کاموں کو حل، جسے کہتے ہیں نا کہ ساس بھی کبھی بہو تھی، تو وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ الٹا اس کا نیگیٹو امپیکٹ لے رہی ہوتی کہ میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے میں بھی اس کے ساتھ روا رکھوں گی. تو آپ اس کو اپنی ذمہ داری سے آگاہ کر دیں. لیکن بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ساس اپنی بہو سے کام کاج کے بارے میں پوری رپورٹ لیتی ہے کہ تم نے جو ہے وہ صحن کی جھاڑو دی کہ نہیں دی، کھانا پکایا نہیں پکایا، برتن دھوئے کہ نہیں دھوئے، اور یہ جالے ہٹائے نہیں ہٹائے دیواروں سے، فلاں فلاں. لیکن جب معاملات کی مشاورت کی بات آئے، کہیں آنے جانے کی بات آئے، تو نند کو یعنی اپنی بیٹی کو آگے کر دیا جاتا ہے اور بہو کو پیچھے کر دیا جاتا ہے. رشتے ناتوں کی بات آئے تو اپنی بہن کو یعنی خالہ ساس کو بلا کے رشتے ناطے کروائے جاتے، اہم مشورے لیے جاتے اور بہو کو بالکل یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، گھر کے کام بہو کی ذمہ داری ہے، تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہو سکتا ہے بہو کی زیادہ ذمہ داری ہو، لیکن کیا بہو کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ گھر کے اہم معاملات میں اس سے مشورہ لیا جائے، اس کو آگے بڑھایا جائے. نند کی کہیں بات ہو رہی ہوتی ہے، رشتہ ہو رہا ہوتا ہے یا شادی ہونے والی ہوتی ہے، تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ بہو کو پیچھے کر کے بڑی بیٹی کو یا اپنی ہی خاندان کی کسی بڑی عورت کو آگے لایا جاتا ہے. اور یہ وسوسہ یہ اندیشہ ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ اگر ہم نے بہو کو آگے کر دیا تو یہ کہیں تین تگاڑا نہ کر دیں، معاملے کو بگاڑ نہ دیں. تو یہ وسوسہ جب آپ رکھیں گے تو بہو اپنے آپ کو ماسی سمجھنے لگے گی اور وہ آپ کے تمام گھر سے جو ہے وہ نابلد ہو جائے گی. لیکن جب بھی رشتہ ہوتا ہے، مثلا اگر نند کا یا آپ کی بیٹی کا رشتہ ہونے جا رہا ہو، ساس کی میں بات کر رہا ہوں، تو سب سے پہلے اور سب سے معتبر جو گواہی ہوتی ہے وہ بہو کی گواہی ہوتی ہے. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی بہو آپ سے خوش ہے کہ نہیں. اگر بہو سے رویہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے پورا گھرانہ ٹھیک ہوگا. اور اگر ٹو بی ویری فرینک کام زیادہ ہو تو آپ ماسی رکھ لیں. عموماً یہ عورتوں سے سنا گیا ہے کہ گھر میں زیادہ تر جھگڑے کام کی زیادتی اور اس کو نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. لوگ ایک دوسرے پہ کام ڈال رہے ہوتے ہیں اور یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کیا کام کون سا کام کس کے لیے. تو اپنی بہو کو مرغوبات اور ممنوعات سے آگاہ کر دیں، لیکن بہت جسے کہتے ہیں کہ نرمی کے ساتھ. دیکھیے پینسل کی نوک کسی کو چبھوئی جائے آہستگی سے کیوں نہ، بہت درد ہوتا ہے، اور اگر اسی پینسل کے پیچھے لگا ہوا ربر کسی کو لگایا جائے تو درد نہیں ہوتا. ربر نرم ہوتا ہے، پینسل کی نوک جو ہے وہ چپتی ہوئی ہوتی ہے. تو پینسل کی نوک سے اگر کوئی غلطی ہو تو وہ نرم ربر سے ہی مٹ سکتا ہے. سمپل سا فارمولا ہے گلوبلی کہ عزت کریں اور عزت کروائیں. خود پسندی انانیت سے پرہیز کریں. جو شخص کسی اور کی کسی فضیلت کا قائل نہیں ہوتا وہی شخص خود رائے اور خود پسند ہوتا ہے. اگر آپ اپنی فرسٹریشن اور اپنا ریگریٹ
یا جو کام آپ کرنا چاہتی تھی وہ نہیں کر سکی اور چاہتی ہیں اپنا ریگریٹ اپنی فرسٹریشن اپنی بہو پہ اتاریں تو یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے۔ ہوگا کیا کہ آپ خود ایک کامیاب خاتون نہیں بن سکی اور اپنی بہو کو بھی ایک کامیاب خانہ دار خاتون بننے سے روک رہی ہے۔ وہی بات جو بہو کے لیے ہے کہ وہ ساس سے مقابلہ نہ کرے، ساس کو بھی یہی نصیحت ہے کہ وہ اپنی بہو سے مقابلہ نہ کرے، کیونکہ آپ کا مقام و مرتبہ بہو جیسا نہیں۔ اگر آپ جیت بھی گئی تو کوئی بڑی بات نہیں، آپ منزلت میں رتبے میں اس سے بڑی ہیں، اور اگر آپ ہار گئیں تو آپ کی بہت زیادہ بے عزتی اور بدنامی ہوگی۔ اکثر ساسیں دوسروں کے سامنے، دیگر محافل میں، گھر کے باہر اپنی بہو کی برائیاں کر رہی ہوتی ہیں، اس سے خود آپ کی خاندان کی بے عزتی ہوتی ہے اور بلکہ خود آپ کی بے عزتی کہ تم کیسی ساس ہو، تم کیسی گھر کی ملکہ ہو کہ تمہاری ناک کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے اور تمہاری بیوی تمہاری بہو تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ پھر ہوگا کیا؟ دوسری مرتبہ اس خاتون سے آپ دوبارہ ملیں گی کہ جس سے آپ نے اپنی بہو کی برائی کی تھی، وہ دوبارہ آپ کو یاد دلائے گی اور پوچھے گی تمہاری بہو کیسی جا رہی ہے، پہلے تو ذرا ٹیڑھی تھی، سیدھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر سیدھی نہ ہو تو مجھے بتانا، میں تمہیں ایسے ایسے ٹپس دوں گی کہ وہ بالکل تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کی بہو فرض کر لیں کچھ ہوتی ہیں بہویں شروع میں بڑا ہارڈ ٹائم دیتی ہیں لیکن بعد میں ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو وہ باتیں لوگ نہیں بھلاتے بلکہ مزے لینے کے لیے، اور لوگوں کا تو جسے کہتے ہیں کہ طریقہ یہی ہے کہ وہ کسی گھر کو پنپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے کہ کسی گھر میں جو ہے وہ سکون والا ماحول۔ اس کا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سسر پہ توجہ دیں اور اپنی بہو اور اپنے بیٹے کو کچھ دنوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے اکیلا چھوڑ دیں۔ آپ یہ توقع نہ کریں کہ دونوں میرے وقت سامنے ہر وقت بیٹھے رہیں گے، کبھی ان کو اکیلے بھی جانے دیں، کبھی برتھ ڈے، کبھی اینیورسری، کبھی کوئی ایسا میکے جانے کا پروگرام ہو تو ٹھیک ہے بیٹا تم دونوں ہو کے آ جاؤ۔ ہمارے میکے والے بیچارے شرما حضوری میں ساس سسر کو بھی اکثر بلا لیتے ہیں، یا لڑکے کے پورے خاندان والوں کو بھی بلا لیتے ہیں کہ برا لگے گا، کیا سوچیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ میکے کی اگر چھوٹی موٹی دعوتیں ہیں تو ان میں آپ اپنے بیٹے اور اپنی بہو کو خود کہہ دیں کہ بیٹا آپ دونوں چلے جاؤ، ہمارا جانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اور ہمیں فلاں فلاں کام ہے، اور ان کو اکیلے ہی چھوڑ دیں۔ تو اس میں یہ کہ خود آپ کے بیٹے اور بیٹی میں ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اکثر بہو کا یہ دل چاہتا ہے کہ کبھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ اکیلے، لڑکی کا جی چاہتا ہے وہ اکیلے کہیں جائے، وہ جب بھی وہ دونوں ساتھ نکلتے ہیں تو گھر والے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ننداڑے آ جاتی ہے، کبھی دیور، کبھی دیورانی کے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، ہمیں ساتھ لے کے نہیں گئے، اور اکیلے اکیلے کھا کے آ گئے، اکیلے گھوم کے آ گئے۔ تو کوشش کریں کچھ ٹائم، کچھ وقت ان کو اکیلے گزارنے دیں، سوء ظن سے پرہیز کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کثیر ظن سے پرہیز کرو، کیونکہ کثیر ظن بعض اوقات کچھ ظن گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی سوء ظن کی بات ہو رہی ہے جب آپ کسی بات کا منفی پہلو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ حسن ظن دل کی راحت اور دین کی سلامتی ہے۔ اگر آپ اپنی بہو میں کوئی بری بات دیکھتی ہیں تو اس کی اچھائیوں پہ نظر کریں اور اس بری بات کو ریموو کرنے کی کوشش کریں۔ اگر فرض کر لیں کہ وہ بہو آپ کو کم ٹائم دیتی ہے یا خود آپ کا بیٹا آپ کو کم ٹائم دیتا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ بیٹا مجھے کم ٹائم دے رہا ہے، آپ یہ سوچیں کہ باقی ٹائم وہ اپنی بیوی کو دے رہا ہے، تو اس سے آپ کا بیٹا ہی جسے کہتے ہیں خوش ہوگا، مسرور ہوگا، مطمئن ہوگا۔ اور اگر بہو آپ کو ٹائم نہیں دے رہی تو یقیناً وہ اپنے شوہر کو ٹائم دے رہی ہوگی یا اپنے بچے کو۔ تو دونوں صورتوں میں آپ کے بیٹے اور آپ کے بیٹے کے بیٹے کو، یعنی بیٹے کی اولاد کو ٹائم دیا جا رہا ہے، تو اس میں بھی جسے کہتے ہیں کہ آپ ہی کا فائدہ ہے۔ ظلم سے بچیں، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچے رہو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا کے لیے کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ کافر کا لفظ استعمال کیا ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، یہ تو آپ کی بہو ہے، آپ اس پہ ظلم کر کے جو ہے وہ کیا کمال حاصل کر لیں گی، کتنا جو ہے اعزاز حاصل کر لیں گی یا رتبہ حاصل کر لیں گی۔ اگر بہو یا کوئی بھی شخص جو آپ کی رعیت میں ہے، جو آپ کے خلاف لڑ نہیں سکتا یا آپ کی باتوں کا یا آپ کی سازشوں کا دندان شکن جواب نہیں دے سکتا، تو ایسا شخص مظلوم ہے۔ اور اگر اس مظلوم نے کوئی بد دعا کر دی کہ جو کچھ اگر فرض کر لیں وہ یہی کہہ دیتی ہے یا یہی کہہ دیتا ہے وہ شخص جو آپ کی رعیت میں ہے، جو مظلوم ہے، کہ جو تم نے میرا ساتھ کیا وہی تمہارے ساتھ ہو، یعنی آپ نے بہو کا گھر بگاڑنے کی کوشش کی، جدائی ڈالی، علیحدگی ڈالی، تو خدا نخواستہ یہی بات، یہی سانحہ خود آپ کی بیٹی کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اور اگر آپ کی بہو
کسی کے سامنے آپ کی برائی کرتی ہے تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اس کو پازیٹیولی لیں کہ کیا واقعی آپ میں کوئی ایسی برائی ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کی غیبت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی شخصیت ایسی ہے ہی کیوں؟ رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے، بات ہوتی ہے تو بتنگڑ بنتا ہے. جب تم یہ جاننا چاہو کہ کسی بندے کا خدا کے ہاں کیا مقام ہے تو یہ دیکھو کہ لوگ اس کے پیچھے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. دیکھیے ساس جب سامنے ہو تو خدمت کی جاتی ہے، سلام کیا جاتا ہے اور آگے پیچھے اس کے گھما جاتا ہے. لیکن ساس جب موجود نہ ہو، یعنی میں کے آ کر بہو اپنی ساس کے بارے میں کیا کہتی ہے، یہ ہے اصل کمنٹس. یہ ہے جسے کہتے ہیں نا کہ بہترین شوہر کے لیے بیوی سے سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہے اور بہترین بیوی کے لیے شوہر سے سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہے، اور بہترین ساس کے لیے بہو سے سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہے. اگر بہو نے اوکے کر دیا، اسی طرح بہترین بہو کے لیے ساس سے سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہے. دونوں ایک دوسرے کو سرٹیفکیٹ دیں گی تو ان کا سرٹیفکیٹ قبول کیا جائے گا. اب آئیے نن کی طرف، لیکن اس سے پہلے سلامات. نند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نند از گند، تو یہ غلط جملہ ہے، غلط بات ہے. اگر دیکھا جائے تو نند وہ پہلی دوست ہے جو آپ کی پہلی رازدان ہے، بلکہ بہترین وسیلہ شفاعت کا. اگر آپ کو ساس سے بنا کے رکھنی ہے اور کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، ناراضگی ہونی ہے، اس کو دور کرنا ہے، تو ہمارے خیال میں نند سے بہترین میڈیٹر، ایجنٹ کوئی نہیں ہو سکتا. نہ ہو سکتا ہے آپ کی ساس آپ کے شوہر کی بات بھی نہ مانے، سسر کی بات بھی نہ مانے، لیکن نند کی بات عموماً مان لیتی ہے، کیونکہ نند مکمل طور پہ اپنی ماں یعنی آپ کی ساس کے مزاج کو سمجھتی ہے. اگر آپ نے اس سے بنا کے رکھ لی تو وہ آپ کے لیے مخبرہ یا جاسوسہ کا بھی کام انجام دے سکتی ہے کہ میں جب گئی تھی تو پیچھے سے تمہاری اماں نے کچھ منہ تو نہیں بنایا تھا یا کچھ کہا تو نہیں تھا، یا جسے کہتے ہیں فون کر کے پہلے سے پوچھ لیں آپ کہ میں آؤں گی تو کوئی دھماکہ تو نہیں ہونے والا، کوئی گرینیڈ تو نہیں پھینکنے والی میرے اوپر وہ. تو یہ مخبرہ یا جاسوسہ اگر آپ بنائیں تو پازیٹیولی بنا لیں کہ بھائی تمہاری ماں کو کیا پسند ہے مجھے بتا دو. اگر وہ کسی بات پہ ناراض ہوں اور تم سے کچھ کہیں تو تم مجھے بتا دیا کرنا، اچھا میں بے عزتی سے بچ جاؤں گی. عموماً لوگ نند کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں کیونکہ چھوٹی ہوتی ہے، چھوٹی نندیں عموماً جو ان میرڈ ہوتی ہیں، تو ان کو غور سے سننا چاہیے کہ آپ کے پیچھے یا آپ کے سامنے جو ساس کے ویوز ہوتے ہیں، کمنٹس ہوتے ہیں یا ان کا رد عمل ہوتا ہے، وہ نند بہت اچھی طرح آپ کو پرفیکٹلی کرتی. شوہر عموماً اسکپ کر دیتا ہے، بہت ساری باتیں سینسر کر دیتا ہے، لیکن نند عموماً ایز اٹ از سنا دیتی ہے. اور بعض نندیں تو یہ بھول پن میں کر دیتی ہیں یہ بات، مطلب آپ نے جو کہا آپ نے جو ہے وہ اس نے ساس کو جا کے کہہ دیا. اگر فرض کر لیں نند نے آپ کو کہا کہ امی ناراض ہو رہی تھی آپ کے جانے پر، تو آپ نے فوراً کہہ دیا ارے تمہاری امی تو ہمیشہ ناراض ہوتی ہیں، میں جو ہوں وہ ہر وقت بیٹھی بھی رہوں ان کے سامنے تب بھی وہ ناراض ہوں گی، کیا بیٹھی ہوئی میرے سامنے منہ لے کے کام کرو کچھ. پتہ چلا کہ یہی جملہ منوعاً نند جو ہے وہ اپنی امی یعنی آپ کے ساتھ کو سنا دیتی ہے، امی بھابھی یہ کہہ رہی تھی. اب اپنی بھول پن میں کہہ جاتی ہے اور پتہ چلا کہ گھر میں بعد میں دھماکہ ہو جاتا ہے. تو اپنی نند کی باتوں کو خوب غور سے سنیے، سمجھیے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے. عموماً جو وہ باتیں بتلاتی ہے یوزولی جو ہے وہ بالکل ورڈ ٹو ورڈ ہوتی ہے، وہ بس بات بھول پن میں ہوتی ہے، لیکن اس سے بہت ساری فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لی جا سکتی ہے. کوشش کریں اگر آپ ساس، سسر، دیور، دیورانی یا جیٹ جٹانی کے لیے تحفے نہیں لا سکتی، نند کو کبھی نہ بھولیں. نند ایک ایسی شخصیت ہے آپ کے گھر میں کہ جو ہر کسی کو جسے کہتے ہیں کہ ڈانڈے وہیں جا کے کنیکٹ ہوتے ہیں. اگر نند کو آپ نے خوش کر لیا تو آپ کے ساس، آپ کے سسر، آپ کے شوہر سب خوش ہوں گے. اور نند کو خوش کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا تحفہ جسے کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز، کوئی جوڑا یا اسکار، کوئی بھی چیز چھوٹی موٹی جو اس کو پسند ہے، بلکہ اس کی تعلیم میں اگر آپ ہیلپ کرنا چاہیں تو وہ کر دیں. کہیں جانا ہو شاپنگ پہ اس کے ساتھ چلے جائیں. تو آپ کی نند اگر خوش ہوگی تو سمجھ لیں 50% آپ نے اپنی ساس کا دل جیت لیا. تو نند کے لیے ایک بات ضرور کہیں کہ کچھ نندیں پیدا ہی چغل خوری کے لیے ہوئی ہیں نعوذ باللہ، اور وہ اکثر جو ہے دیکھیں آپ کی صحیح سے یہ لگ رہا ہے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے، تو وہ اکثر جو باتیں ہوتی ہیں وہ فوراً پہنچا دیتی ہیں تاکہ بھابھی کو جو ہے وہ ڈانٹ پڑے، کیونکہ بھابھی نے میرے ساتھ شاپنگ پہ جانے سے انکار کر دیا تھا. تو نند جو ہے اس کا بدلہ بڑے آرام سے لے لیتی ہے، اس کو کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا.
اور اس کو ڈانٹ بھی نہیں پڑتی کسی معاملے میں، نہ شوہر اس کو آپ کا ڈانٹ سکتا ہے بیچاری کو نہ بیچارہ شوہر اس کو ڈانٹ سکتا ہے، نہ ساس نہ سسر، کیونکہ بیچاری وہ ایک مظلوم ترین قوم ہوتی ہے، مظلوم ترین شخصیت ہوتی ہے اس گھر پہ. تو نن کے لیے نصیحت ہے، بلکہ حدیث ہے، کسی کی باتوں کو دوسروں کے سامنے کہہ کر ان کے درمیان فساد پھیلانے کی کوشش کرنا ہی چغل خوری ہے. یہ ہے چغل خوری کی ڈیفینیشن جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے. تو نن کو چاہیے کہ باتوں کو ادھر ادھر بتانے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ اس سے مزید فکرہ تو نہیں پھیلے گا. اس کے بعد جو شخصیت آتی ہے وہ دیو رانی کی، اس کو دیو رانی مت پڑھیے گا، یہ دیو رانی ہے، یعنی آپ کی دیور کی بیوی، یعنی سمجھ لیں دوسری بہو. اچھا یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس پہ نہ آپ 100% ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور نہ 100% اس کو دشمن سمجھ سکتے ہیں. یہ عجیب مجبوری ہے آپ کی. کیوں کہ دیکھیں آپ دونوں دوسرے گھرانوں سے آئی ہیں، دونوں کی نبھتی بہت ہے اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف سازش کرنے میں بڑی ماہر ہوتی ہے. دیکھیں آپ کی تعریف ہو گئی کھانے پر، وہ فوراً کانشیس ہو جائے گی، کھانے کی ترکیب تو ساری میں نے بتائی تھی اور تعریف اس کی ہو گئی، تو اس میں ایک جیلسی کا ایک حسد کا مادہ پیدا ہو جائے گا. آپ کو اپنی دیورانی سے، بھابھی سے یا جو بھی کہہ لیں جو دوسری بہو ہے اس سے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. اور کبھی بھی کوئی ایسی بات فرض کر لیں اس نے آپ کو ٹریپ کرنے کے لیے ساس کی برائیاں شروع کر دی، آپ نے بھی جوش میں آ کے ساس کی برائیاں شروع کر دی اور فوراً جا کے، کیونکہ وہ پرانی ہو چکی ہے، اس نے فوراً جا کے ساس کو کہہ دیا میں نے تو آزمانے کے لیے کی تھی. پولیس والے نہیں کرتے، نشان زدہ جو ہے وہ نوٹ دے کر رشوت دینے کی سادے لباس میں کسی کو دیتے ہیں، وہ لے لیتا ہے اور فوراً پکڑ لیتے ہیں. تو ساس کو بتا دیا میں نے تو صرف آزمانے کے لیے برائی کی تھی، وہ تو پورا پلندہ لے کے بیٹھ گئی، ماشاءاللہ کیا کیا باتیں بتائی مجھے بھی نہیں معلوم، اور پتہ چلا کہ بعد میں بہت بڑا جھگڑا. تو چھپی رستم بھی ہوتی ہے، یار غار بھی ہوتی ہے، اس سے بنا کے رکھنا بھی مجبوری ہے اور محتاط رہنا بھی بہت بڑی مجبوری ہے. اگر آپ نے بالکل دل کی ہر بات بتا دی تو حسد کے مارے یہ بھی ممکن ہے کسی موقع پر وہ آپ کی باتیں آپ کی ساس تک پہنچا دیں. تو کوشش کریں مقابلے سے گریز کریں. اگر آپ کی تعریف ہو رہی ہے تو کوشش کریں اس تعریف میں اپنی دیورانی کو شامل کر لیں. اگر تعریف ہو رہی ہے بیٹا تم نے بہت اچھا کھانا پکایا ہے، اب اس کے کہنے سے پہلے بجائے اس کے کہ دیورانی کہے کہ بتایا کس نے، ٹرین کس نے کیا، پہلے آپ کہہ دیں کہ بھائی یہ انہوں نے مجھے بتایا تھا، جیسے یہ بتا دیں گے ویسے میں کرتی گئی. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں بتایا ہوتا بلکہ رائتا تک نہیں بنایا ہوتا، ساری بریانی رائتا سلاد آپ نے بنائی ہوتی ہے، تو وہ خود شرمندہ ہوتی ہے بلکہ بعد میں آپ کی معترف ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے میرے گھر میں میرے سسرال میں میری عزت ہوئی. پارٹی بازی سے گریز کریں. اکثر دیکھا گیا گھر والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بیڈ روم میں، بیڈ پر ساس بیٹھی ہے، سسر بیٹھے ہیں، لڑکا بیٹھا ہے اور دونوں بہویں اسٹول پہ کونے پہ خسر پھسر کرنے میں مصروف ہیں اور ساس کے منہ سے جملہ نکل ہی جاتا ہے کہ تم لوگ بھی ادھر آ جاؤ، تم لوگ کیا کھچڑی پکا رہی ہو. تو وہ جو دو بہویں اگر کونے میں کہیں بیٹھی ہیں تو سیدھی سی بات ہے ہمیشہ شکی ذہن میں آئے گا کہ دونوں کیا ایسی کھچڑی بنا رہی ہیں، دال تو ان کی گلتی نہیں ہے تو فی الحال یہ کھچڑی بنانے میں مصروف ہے. تو پارٹی بازی سے اتنی زیادہ محبت نہ کریں کہ جسے لگتا ہے باقاعدہ ایک پریشر گروپ کی صورتحال پیدا ہو جائے کہ آپ نے ایک پریشر گروپ بنا لیا ہے اور آپ جو ہے اپنی ساس کو دبانے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزارش نہیں کریں گی. اگر آپ کو اپنی دیورانی سے بنا کے رکھنی ہے تو ذمہ داریاں بانٹ لیں. کھانا پینا، صفائی ستھرائی، کپڑے دھونا، ہر چیز کی ذمہ داری. اپنے اپنے کام تو آپ کو کرنے ہیں لیکن جو کام کامن ہے مثلا کھانے پکانے کا وہ آپ ذمہ داری پہ بانٹ سکتی ہیں. مثلا صبح کا میں، دوپہر کا آپ، یا رات کا ہم دونوں، یا پھر اس طرح کر لیں کہ ایک دن میں ایک دن آپ. اور کوشش کریں جب ذمہ داریاں بٹ جائیں تو اس پہ قائم رہیں. زبردستی اور خواہ خواہ میں آپ اس کی باری والے دن آپ کچن میں گھس کر آپ اس کی جگہ کھانا پکانا نہیں شروع کریں، پھر بعد میں آپ کے اوپر ساری ذمہ داری آ جائے گی، پھر آپ یہ کہیں گی میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. جب اس کی ذمہ داری ہے اس کو ذمہ داری ادا کرنے دیں. ہاں اگر آپ ہیلپ کر سکتے ہیں تو ہیلپ کریں، پوری چیز جو پورا کام ٹیک اوور کرنے کی کوشش نہیں کریں. اگر کسی وجہ سے وہ کام کرنے سے آ رہی ہے تو اس کی ہیلپ ضرور کریں. ایپ پوشی کریں. اگر کسی بات پہ ڈانٹ پڑنے والی ہے اور ساس نے یہ پوچھ لیا بھئی وہ کہاں ہے، بس آتی ہوگی، ساس سونے کے لیے چلی گئی، اور پھر دوبارہ آگے پوچھا کہ بھئی وہ آئی نہیں آئی بہو، تو آپ کہہ دیں کہ ہاں آئی تو کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں کافی دیر سے آئی ہوئی اور بیڈ روم میں سو رہی. تو آپ کوئی بھی بات بنا سکتی تاکہ ان کو ڈانٹ نہ پڑے، ورنہ یہی ہوگا کہ اگر آپ نے ان کو ڈانٹ پڑوائی تو آپ کو بھی ڈانٹ پڑے گی. اب آئیے سسر جو بظاہر بڑے بے ضرر انسان ہیں لیکن ان کے اسی بے ضرر پن سے لاپرواہی کی وجہ سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں. کیوں کہ یہ اپنی بیگم کو یعنی ساس کو کنٹرول نہیں کرتے. اگر سسر تھوڑا سا بھی گھر میں انٹرسٹ لینا شروع کر دے تو یقین کریں ساس کی اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ گھر کو جسے کہتے ہیں کہ ایک جہنم میں تبدیل کر دے.
سسر کے یا گھر کے بڑے کے بارے میں کہا گیا ہے میری امت کے بوڑھے کا احترام خود میرے احترام میں شامل ہے. تو آپ کو اپنے سسر کا احترام کرنا ہے حدیث کے مطابق, اور سسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے معاملات پہ نظر رکھے, مشورے دے, نصیحتیں کرے, ٹپس بتائے, تاکہ گھر میں کسی بڑا سانحہ ہونے سے پہلے اس سے بچا جا سکے. اگر وہ تمام ذمہ داری اپنی ساس یعنی مطلب اپنی بیوی پہ, گھر کی آپ کی ساس پہ ڈال دیں گے کہ بھئی یہ تمہارا ڈپارٹمنٹ ہے تو یہ غلط ہے, یہ بیوی آپ کی بیوی کا یا ساس کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, آپ کا بھی ڈپارٹمنٹ ہے. اگر آپ نے تمام کام عورتوں پہ ڈال دیے تو یہ حدیث آپ پر ثابت آئے گی کہ اور تمہارے امور عورتوں کے ہاتھ میں ہوں تو زمین کا شکم تمہارے لیے اس کی پیٹھ سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری ذمہ داریاں ساس کے حوالے سے بہتر لگتی ہیں کہ وہ ان کاموں کو نبھائے, لیکن مشورے میں آپ کو شامل ہونا ہے. جہاں آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی یعنی ساس ظلم کے لیول پر آ گئی ہے, سطح پر آ گئی ہے, یا اپنی حد سے تجاوز کر رہی ہے, تو آپ کو اسے سمجھانا ہے اور اس کو اپنے امور سے تجاوز کرنے سے روکنا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ ساس کی خدمت کرنے میں فیل ہو گئی ہیں تو سپلی کے طور پہ سسر کی خدمت کریں. آہستہ آہستہ ساس بھی آپ سے محبت کرنی شروع ہو جائے گی. اگر کسی چیز کی اجازت جیسے پہلے کہا گیا ساس سے نہیں ملتی تو سسر کی موجودگی میں اس کی اجازت لے لیں. آخر میں دیور صاحب یہ عموماً بے ضرر معلوم ہوتے ہیں. اکثر بہویں بہت زیادہ فری ہو جاتی ہیں اور کہتی تو وہ یہ ہمارے بھائی کی طرح ہے, لیکن لوگوں کو بڑا معیوب لگ رہا ہوتا ہے بعض اوقات. ٹھیک ہے وہ آپ کے بھائی ہیں لیکن حقیقی بھائی پھر بھی نہیں ہے. آپ کے لیے وہ بھائی ہونے کے باوجود نامحرم رہیں گے, تو ضروری ہے کہ ان سے ایک فاصلہ رکھا جائے, اور فاصلے کے لیے بہترین جسے کہتے ہیں حل ہے وہ حجاب کی پابندی. اپنے دیور کے سامنے اس طرح آئیں بالکل جس طرح کہ آپ کو آنا چاہیے, جس طرح نامحرم کے سامنے, ورنہ اگر آپ نے فاصلہ نہ رکھا تو بعد میں شکوک و شبہات اور پھر الزامات اور پھر بہت بڑے بڑے سانحے جو ہے وہ رونما ہو سکتے ہیں. اور بہترین حل اس کا یہی ہے اپنی شوہر کی رضامندی حاصل کیجئے. اگر آپ کو کہیں جانا ہے مثلاً میں کہ شوہر گھر پہ نہیں ہے دیور کے ساتھ, تو پہلے اپنے شوہر سے رضامندی حاصل کر لیں. کلام آخر, خداوند عالم جب کسی گھر کے رہنے والوں کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے درمیان نرمی اور مدارات پیدا کر دیتا ہے. جس گھر میں ترش روئی, سختی, الزام تراشی, لڑائی جھگڑا اور گالم گلوچ ہوگی, سمجھ جائیے اللہ اس گھرانے سے ناراض ہے اور اللہ اس گھرانے کے لیے کوئی نیکی کا بھلائی کا ارادہ نہیں رکھتا. اور جس گھرانے میں نرمی, عفو و درگزر اور اخلاق پر مبنی, خوش اخلاقی پر مبنی, جسے کہتے ہیں کہ لائف اسٹائل ہو, تو سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ کر لیا اس گھرانے کے لیے, جبھی اس گھر میں ہمیں نرمی اور مدارات نظر آ رہی ہے. یہ تمام گفتگو بہترین سسرال کی خصوصیات کے حوالے سے اختتام پذیر ہوئی. اس موضوع کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. قبل سوالات بھرپور سلامت. اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن